مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو اب کھا پی نہیں سکتے، جائز نہیں ہے۔ ہاں اعتکاف کی نیت کر لیں، اب کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاہم افضل یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت پہلے سے ہو اور ثواب کے لیے ہو، یعنی ثواب کے لیے نیت ہو۔ جب بھی نیت کیجئے ثواب کے لیے تو نیت کریں ثواب کے لیے۔ دل میں نیت ہونا شرط ہے، زبان سے بھی کہہ لیں زیادہ اچھا ہے۔ تو کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج میرے مرشد غوث پاک کی ماہانہ 11ویں شب ہے، رجب شریف کی 11ویں شب۔ کیا بات ہے، رجب تو ہے برکتوں والا مہینہ، تو آج پھر ایک اس کی نسبت سے ایک اور برکت والی شب تو پیج نمبر 4 11ویں شب کی نسبت سے فرماتے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ میرا نام کامران خان ہے اور حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ چپلوسی کی کچھ تعریف بیان کر دیں تاکہ ہم عوام کو پتہ چل سکے کہ چپلوسی کیا چیز ہے۔ آج کل یہ عام بھی ہو گیا ہے کیونکہ آج کل لوگ کام اپنا نکالنے کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ چپلوسی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک خوش آمد کے تعلق سے سوال کیا ہے، میں جو سمجھ سکا ہوں چپلوسی بھی بولتے ہیں اس کو۔ جی یہ خوش آمد اکثر جھوٹی خوش آمد ہوتی ہے، جس کو بٹر پالش بھی کہتے ہیں، مسکے لگانا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ عام طور پہ چھوٹا جو بڑوں کو کر رہا ہوتا ہے، غریب مالدار کو کر رہا ہوتا ہے خوش آمد، کچھ نکلوانے کے لیے، کام بنوانے کے لیے، افسروں کے لیڈروں کو بھی لوگ خوش آمدیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور خوش آمد میں عام طور پہ جھوٹی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اب یہ کہ کوئی جھوٹی تعریف کرے گا کسی کی جو اس میں وہ وصف وہ خوبی نہیں ہے، پھر بھی کہے گا کہ یہ خوبی اس میں بڑا بھائی دلیر آدمی، حالانکہ وہ بلی میاؤں کرے تو
भागते बनती और है दिलेर आदमी. वो शेर है शेर. कुत्ता भौंक रहा था, गली में खड़ा था, तो वो जा नहीं रहा था ये शेर. तो अब इस तरह मतलब इन्हें क्या पता है कि एक आदमी डरपोक है, बुज़दिल है, उसको वो शेर बना देना, तो ये शेर की भी तो तौहीन है एक तरह से. शेर तो बहादुरी की अलामत है. तो यूं मतलब सखी या कंजूस मखीचूस है, 1 टका देता नहीं है, अल्लाह के नाम पर भी नहीं देता, दीन की खिदमत के लिए भी नहीं देता. अब उसको बना दिया सखी निकलवाने के लिए शायद दे दे, लेकिन इस तरह झूठ नहीं बोल सकते, गुनाहगार होंगे. आपने जो भी फरमाया चापलूसी के ताल्लुक से या खुशामद के ताल्लुक से, तो ये ज़रा पता है कि आओ भगत का भी कोई इसी में वो हिसाब किताब बनता है, क्योंकि बाज़ औक़ात कंपनीज़ वगैरह में, जॉब में, तो ये थोड़ा आओ भगत करनी पड़ती है. और फिर एक जुमला भी चलता है कि भाई नौकरी बचानी है, कुछ इंक्रीमेंट लेना है, बोनस वोनस लेना है, कोई तनख्वाह बढ़ानी है ना, तो या थोड़ा सा वो आओ भगत करनी पड़ती है, कुछ बड़ा बड़ा बनाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, वरना तो ये हो जाता है. या बाद औक़ात ये होता है कि वो मुलाजिम सेठ को खुश करने के लिए किसी वो 4 आदमी की बुराइयां बयान करना शुरू कर देता है कंपनी के. सर तो वो यूँ करता है, वो तो यूँ करता है, तो वो सेठ भी बोल देता है ठीक है तो मुझे बताया कर, तो मुझे बताया कर क्या हो रहा होता है, खबर रखा कर, नज़र रखा कर क्या हो रहा होता है, तो मेरा सबसे ज़्यादा वफ़ादार आदमी है. तो ये अपनी वफ़ादारियाँ निभाने के नाम पर भी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं. तो इसमें औरों की भी बाद औक़ात हक़ तलफ़ियाँ होने का भी अंदेशा रहता है. तो ये जो कुछ हो रहा होता है, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? आओ भगत कहते हैं मेहमान नवाजी को, मेहमान को इस्तकबाल करना, उसको कुछ पेश करना, उसको मान देना, वो आओ भगत. यहाँ ये जो आप फरमा रहे ये खुशामद की सूरत थी कि वो सेठ को थोड़ा वही मस्का पॉलिश करता है, और बाकी ये कि वो दूसरा जो आपने बताया कि दूसरों की बुराइयां भी करता है. तो यहाँ गीबत या तोहमत दोनों सूरतें हो सकती हैं कि अगर किसी की मौजूद बुराई को ये पीछे से उसके बयान सेठ को कर रहा है तो ये गीबत है, और फिर बड़ा चढ़ा कर भी करते होंगे, तो आप जितना हिस्सा बढ़ाया और वो बुराई उसमें नहीं है, तो ये तोहमत भी शामिल हुई. या सिरे से उसमें बुराई होती नहीं है, खामखा वो जड़ देते हैं कि ये मतलब इसमें, तो अभी है तोहमत है. चाहे वो तोहमत पीछे से करे या मुंह के सामने करे, दोनों सूरतों में तोहमत होती है, और ये गीबत से भी बड़ा गुनाह है. ये ना बहुत कुछ हो रहा था मुआशरे में. ये बोलने का तो आमतौर पे किसी को भान होता ही नहीं है. बहुत अच्छा आदमी है, हालांकि वो मतलब वो क्या अच्छा आदमी, गटर इससे अच्छी, ऐसे मतलब बद किरदार लोग होते हैं, इनको मस्का लगाने के लिए ये पीछे से भी बोलते हैं बहुत अच्छा आदमी है, भाई क्या अच्छा आदमी है. यानी फासिक की तारीफ, हदीस पाक में फासिक की तारीफ से अल्लाह पाक का अर्श जुम्बिश करने लगता है, हिलने लगता है. लेकिन यहाँ बहुत कुछ हो रहा होता है, सबको मतलब यानी कि वो सबकी मस्के, तो मतलब हो तो तारीफ है, भले वो फासिक हो, फाजिर हो, जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ता, वो पता नहीं कितने मतलब यानी कि मसाइल कर रहा होता है, जालिम ऐसा कि जिसको बद्दुआ देनी भी जायज हो कि ये जल्दी मरे ताकि मतलब उम्मत इसके जुल्मों सितम से नजात पाए, और उसकी भी तारीफें कर रहे होते हैं. ये हमारे है मतलब बहुत गैर बेहतियातियां हैं, और जमीर मलामत कर रहा होता फिर भी तारीफ कर रहे होते हैं. बाद में जमीर भी यार ये ऐसा तो नहीं है यार जो तुम कह रहे हो, लेकिन वो कहे जा रहा है. ज़मीर बहुत देखा है, इस तरह का इस मुआशरे में बहुत देखा है. तो ज़मीर तो मलामत कर रहा होता है बसा औक़ात, लेकिन ऐसा भी होता है कि जो कंपनी के या साथ के जो लोग होते हैं, जो साथ काम कर रहे होते हैं, वो बातों का यूं भी चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं. अबे यार जो तू करता है ना, वो तूने जो अपनी जगह बना कर रखी है ना, वो तो भले इधर उधर करता रहे लेकिन तेरी जगह बन गई है. भाई ये जो तुझे आता है ना हमको नहीं आता, यूं करके इसको भी थोड़ा चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं, और वो भी यूं फैलता और फूलता चला जाता है और अपने आप को तबाही की तरफ लेके जा रहा होता है. ये ज़्यादातर इदारों में और जहाँ ज़्यादा लोग नौकरियाँ कर रहे होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर होते हैं, या इस तरह की कोई कंपनीज़ वगैरह में होते हैं, वहाँ इसको अमूमन एक जुमला कहा जाता है हुजूर कंपनी के तौर पर, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का नाम दिया जाता है. यानी कि बस अंदर में एक ऐसा ही सारा निज़ाम बना हुआ होता है कि इसकी टांग खींचो, उसकी यूं करो, उसका यूं करो, उसके थोड़ा आओ बगैर थोड़ी मस्का पॉलिश करो, तो ये है.
تو اب اس سے تھوڑا سا یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا کوئی یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے میرا روزگار رکتا ہے یا میری روزی جمتی ہے یا یہاں میری نوکری بندی رہے گی اگر میں ایسا کروں گا، تو وہ اگر اپنی روزی کو اپنے روزگار کو اس عادت اور ان اندازوں سے اگر باندھنے کی کوشش کرتا ہے یا ذہن بناتا ہے تو اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اب یہ کہ مسئلہ ہے کہ آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ تقریباً یعنی کہ ایسا ابتلا ہے اس میں کہ اب ظاہر ہے کہ ڈرنا چاہیے کہ وہ حدیث پاک ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوشامد کرنا مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے، مگر علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا ہے۔ یہ باطنی بیماریوں کی معلومات پیج نمبر 195 کے حوالے سے عرض کیا۔ تو یوں مطلب ہماری خوشامد، اچھا پھر یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو خیر شرح اس کی نہیں موجود میرے پاس کہ وہ ذرا جھوٹ بولنے کی، تو اس میں خوشامد وہ بری ہوتی ہے جس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، جھوٹے مبالغے ہوتے ہیں، اور اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ خوشامد میں عام طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے، بنا کوئی اگر صحیح بات کسی کی خوبی بیان کر دی اس کے سامنے تو اب یہ وہ جھوٹ میں اور اس میں تو نہیں آئے گا، یہ جھوٹی خوشامد میں بعض اوقات حوصلہ افزائی کے طور پر بھی اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ احادیث بکثرت موجود ہیں کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے فضائل اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمائے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا جشن ولادت آ رہا ہے 13ویں شب کو، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میرے مصطفیٰ نے بڑی بیان کی ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ غالباً تقریباً یہی الفاظ ہیں کہ علی کے چہرے کو، علی کی زیارت عبادت ہے۔ اب کتنی بڑی شان ہے مولا علی کی۔ اور بھی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من کنت مولاؤ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہے۔ یہاں یہ بھی دیکھ لیں کہ بعضوں کو بڑی یعنی کہ وسوسوں کی ترکیب ہوتی ہے کہ وہ جیسے کہ مولا علی بولا تو ان کا ماتھا ٹنکتا ہے کہ مولا تو اللہ ہے، حالانکہ مسجد کے امام صاحب کو مولانا بول رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مولانا کے معنی کیا ہے۔ تو مولا کے یعنی مولا نہ مانے ہمارے مولا، اب مسجد کے امام صاحب ہمارے مولا، کوئی داڑھی والا جاتا ہے مولانا ذرا دیکھ کر ہمارا مولا، اس کو ہمارا مولا کہا ہم نے، اس کو جانتے بھی نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا علی کا تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بات نکلی تو یہ وسوسہ بھی کٹ ہے کہ مولا علی کہنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر امام کو مولانا بول ہی رہے ہوتے، تو مانا تو مولانا مانے ہمارا مولا، کسی کو بھی پوچھ لینا۔ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہمیں حضرت مولا علی کی محبت ملی، دیگر صحابہ کرام کی الفت ملی الحمدللہ۔ تو ہمارے اسلام کے، ہمارے ہم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا 13ویں رجب شریف کو جشن ولادت ہے۔ آپ کا مدنی مذاکرہ بھی ہے، جلوس علوی بھی ہے، لنگر علوی بھی ہے، اور خوب انشاءاللہ سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی انشاءاللہ شان بھی بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اور حسن رضا نعرے بھی لگائے گا، حسن رضا نعرے لگاؤ گے؟ یا علی، کیا لگایا نعرہ؟ پھر لگاؤ، یا علی۔ انشاءاللہ 13 تاریخ کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں انشاءاللہ 8:30 بجے تلاوت، 8:45 بجے تلاوت و ناشریف ہوگی، اور اس کے بعد جلوس علوی، پھر انشاءاللہ امیر سنت کے آنے تک، مدنی مذاکرہ شروع ہونے تک انشاءاللہ سنت و برا بیان بھی ہوگا، اور پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد انشاءاللہ لنگر علوی بھی اللہ نے چاہا تو عاشقان مولا علی، عاشقان صحابہ اور اہل بیت انشاءاللہ لنگر علوی بھی سے بھی
کی بھی سعادت حاصل کریں انشاءاللہ. کھانا کھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور عشاء کی جماعت بھی 8:15 بجے ہو چکی ہوگی. عشاء کی جماعت 8:15 اور سلسلہ انشاءاللہ 8:45 بجے شروع ہو جائے گا. چلو میں تو آپ سے دور ہوں یار, 1 گھنٹے کا گھڑی کا فرق ہے, اس لیے میں مارا ماری کری میں پہنچتا ہوں جلدی جلدی کر کے, تب بھی لیٹ ہو ہی جاتا ہے, مجھے بہت زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے. یعنی میرے حساب سے میں پاکستانی ٹائم کے حساب سے تو صحیح آ جاتا ہوں, لیکن گھڑی ہماری گھڑی جو ہے نا 1 گھنٹے کا فرق ہے. چلو خیر انشاءاللہ, تو میں اس حساب سے حاضر ہو جاؤں گا. مدنی مذاکرہ وہی 8:45 بجے کی ترکیب ہوگی, تلاوت نعت وغیرہ, تو انشاءاللہ میں بھی حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. دھوم دھام سے سب آنا, دھوم دھام سے آئیے گا جشن ولادت مولا علی منانے کے لیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. نعرہ حیدری. یا علی. اگر کوئی آدمی وضو میں ہو اور اس کو کتا چھو لے, کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیا کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے؟ چھونا الگ چیز ہے, تھوک لگنا الگ چیز ہے. یعنی کتا خالی ٹچ ہو جائے, کتے کا بدن ٹچ ہو جائے, کتے پر کسی نے ہاتھ پھرایا, تو ایسی صورت میں نہ کپڑا ناپاک ہوگا نہ ہاتھ ناپاک ہوگا. بھلے کتا گیلا ہے, پانی والا ہے, تب بھی جب تک یقینی پتا نہیں ہے کہ یہ کوئی پانی ناپاک ہے تب تک در پاک ہے, تو اس لیے وہ کپڑے وغیرہ یا ہاتھ وغیرہ ناپاک نہیں ہوں گے. البتہ کتے کا جو تھوک ہے نا, کتے کا تھوک, منہ کا تھوک, یہ ناپاک ہے. یہ کپڑے پر لگا تو پھر مسئلہ ہے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کی بھی شان ہے, مدنی مذاکرہ کرتے کرتے بھی آپ عیادت کر لیتے ہیں. واہ کیا بات ہے مدینے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو بھی اللہ تعالیٰ انہیں شفا کلی عطا فرمائے. ماشاءاللہ. آمین. یہ شفا ملی ہے اس لیے یہ آئے ہیں, ورنہ آتے نہیں. اب مزید پہنچ گئے ہوں گے آپ. جس طرح 13 تاریخ کا ذکر ہو رہا ہے, 13 رجب المرجب انشاءاللہ, تو اسی طرح 15 تاریخ بھی آپ نے ماشاءاللہ امیر سنت کا مدنی گلدستہ دیکھا ہوگا, جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے. اور انشاءاللہ یہ اس میں مدنی ذہنی آزمائش کا بھی سلسلہ ہوگا, جو آپ براہ راست مدنی چینل پہ دیکھیں گے. ہم انشاءاللہ یہاں فیضان مدینہ سے 8:45 بجے اللہ نے چاہا تو ہم اپنا سلسلہ شروع کریں گے. تلاوت اور نعت اور پھر جلوس کا بھی سلسلہ ہوگا, اور انشاءاللہ آپ کے فضائل بھی بیان کیے جائیں گے. اور 9:30 بجے پھر مدنی ذہنی آزمائش کا سلسلہ براہ راست مدنی چینل پہ دیکھیں گے. اور ہم فیضان مدینہ سے ہمارا یہ نعت خوانی اور یہ سلسلہ شروع رکھیں گے. اور اسی دوران انشاءاللہ امیر سنت کا بھی ویڈیو لنک پر بیان انشاءاللہ اس موقع پر ہوگا اللہ نے چاہا تو. 15 رجب المرجب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے موقع پر. تو میں نے کہا کہ مدنی چینل کے ناظرین اس کو بھی یاد رکھیں. انشاءاللہ یہ خوب رجب المرجب کا مہینہ ہے, بڑی برکتوں والا مہینہ, یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. سوال چلائیے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم سنتے رہتے ہیں بزرگان دین کو علم دین کے ساتھ کتنی لگن تھی, اور بہت محبت کے ساتھ وہ علم دین کو پڑھا کرتے تھے, اور علمی اور عملی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے, ان کے حافظے بھی بہت مضبوط تھے. لیکن آج کل ایسا نہیں دیکھا جاتا, حالانکہ پہلے کی بنسبت اب زیادہ سہولیات اور زیادہ جامعات بن چکے ہیں, لیکن ایسا نہیں دیکھا جاتا. اس کی کیا وجہ؟ اور اگر کسی شخص کو ایسا پہلے کے بزرگان دین جیسا بننا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب عطا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. عموماً پہلے حفظے کم کمزور ہوتے تھے. علماء کے جو ہم نے حالات پڑھے ہیں, اور ان کا جذبہ تو ایسا کہ بس چلتے چلتے بھی یعنی کہ مطالعہ چھوٹنا نہیں چاہیے, کچھ نہ کچھ پڑھ لے. یہاں تک کہ قلم, پہلے تو قلم ہوتے تھے, اس کا خط بنایا جاتا تھا, یعنی کہ چھیلتے تھے قلم کو,
پھر وہ ڈبوں کر لکھتے تھے سیاہی سے، تو وہ چھلتے چھلتے پھر اللہ کا ذکر شروع کر دیتے تھے کہ ایک پن دو کاج، یعنی بالکل یعنی کہ زبان دماغ کوئی حصہ جو بدن کا پارٹ وہ ثواب کے کام سے محروم نہ ہو، یہ ان کے جذبات ہیں. تو آج ان کی کتابیں اتنی ہیں، اس دور میں جبکہ لکھنا بہت دشوار تھا، بہت دشوار تھا. اب تو کمپوزنگ بھی ہو رہی ہے، ٹائپنگ بھی، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، یوں جھٹکے میں مطلب ہے کہ ہزاروں صفحات تیار ہو جاتے ہیں. نہ پہلے پریس تھے نہ کچھ. اتنی کتابیں ان بزرگوں نے لکھ کر دی ہیں کہ آج تک ایسی کتابیں مخطوطات جس کو بولتے ہیں مخطوطہ لکھا ہوا جو کہ چھپا نہیں ہے، اس طرح کے ان کے پاس لائبریریوں میں میوزیم میں ملتے ہیں کہ کوئی چھاپنے والا نہیں ہے. اچھا جو چھپی ہیں تو پڑھنے والے کہاں سے لائیں، اتنا کہاں پڑھتے ہیں. یہ بس دور تھا واقعی، وہ مطلب بڑا پیارا دور تھا. ان کی یادداشت بہت تھی کہ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ جب گلیوں سے گزرتے تھے اس طرح تو وہ کان بند کر لیتے تھے، لوگوں کی باتیں جب آواز آتی تھی کان بند کر لیتے کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کان کے ذریعے میرے دماغ میں چلی جائے اور مجھے یاد رہ جائیں گے باتیں. لیڈر کے بارے میں پڑھا تھا میں نے، وہ تو خیر پاکستان یا ہندوستان کے لیڈر کی بات ہے، وہ زیادہ پرانی نہیں ہے. میرے مرحوم بھائی بولتے تھے کہ وہ گھوڑا گاڑی والے جو ہوتے نا کوچوان، ان سے بات نہیں کرتا تھا وہ لیڈر، وہ بات نہیں کرتے تھے کہ ان لوگوں کی لینگویج جو ہوتی ہے نا عام طور پر رف ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اخلاق بھی ان کی طرح ہو جائیں. نہیں اڑے ابے ہوئے تو یہ اس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. خالی کوچوا نہیں کیا، ڈرائیور بھی، بلکہ اب تو اچھا خاصا سلجھاؤ آدمی نظر آتا ہے، جب وہ بولنے پر آتا ہے تو بس ہٹ جاؤ، شیطان بھی سائڈ پہ خود چھپ جائے گا، ایسا اس کی گھومتی ہے نا جب ایسا بول رہا ہوتا ہے وہ بہت، یعنی کہ شیطان سائڈ پہ ہو جائے. میں نے مبالغہ کیا، یعنی اتنے یہ مطلب اخلاق جو ہے نا اور رفنیس وہ ہو جو گھر گھر کی کہانی ہے. رفنیس تو شاد و نادر کو ایسا گھرانہ ہو جس کو ہم مطلب ہے نا کہ وہ تمغہ اخلاق جا کر پیش کر سکیں. میں سنا نہیں ہے میں نے کوئی ایسا گھرانہ جس کو یہ تمغہ اخلاق ہم جا کے پیش کر سکیں. ہوں گے بہت سارے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ اپنے گھر میں کیا انداز گفتگو ہوتا ہے. یہاں لوگوں کے سامنے آئیے ماشاءاللہ حضور کر کے، ہمارے بعض اسلامی بھائی بلکہ کئی اسلامی بھائی وہ پیچھے پیچھے سے ہوتے ہیں، اور گھر میں جائیں تو اڑے ہوئے ابے گرم کیوں نہیں کیا، یہ اٹھا کے کیوں، یہ استری کیوں نہیں کی ابھی تک، تم کو پتا نہیں ہے، 10 بار بولا تم کو مجھے جلدی جانی تھی، جلدی جانا تھا، اب لیٹ کر دیا نا تم نے. یہ ہمارے انداز گھروں میں اور باہر ہے جی حضور 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 حضرت حضرت، یعنی فارسی کے مولین ہو پرلے درجے کا، جس کو مطلب جس کی تعظیم کرنا بھی حرام ہو اس کو بھی حضور بنا دیتے ہیں. حالانکہ کل تک ہم جو، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ حضور لفظ جو تھا نا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص سمجھ میں آتا تھا اس دور میں، ایک دور میں. پھر آہستہ 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 اب یہ ہر مطلب یعنی کہ چاہے جمعے کی نماز بھی نہ پڑھے وہ بھی ہمارے یہاں حضور بن گیا. یہ بہت یعنی تعظیم کا ہیوی لفظ ہے، جو اس کا حقدار اس کو دیا جائے. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی حضور کہا جا سکتا ہے. مثلا علماء کو کہے حضور، ٹھیک ہے مرحبا، مشائخ کو کہے، پیر صاحبان کو کہے. اگر دینی استاد ہے کوئی، دینی استاد باشرح ہے، اس کو بھی حضور کہے تو بھی صحیح ہے. باقی اب یہ چلتے پھرتے مطلب ہے نا کہ جس کو مطلب ہے نا کہ اور نماز بھی پڑھنا، جنازے کی دعا پتہ نہیں ہے جس کو، جنازے کے فرائض پتہ نہیں ہے جس کو، وضو کرنا آتا نہیں ہے، وہ کہے گا حضور. یار کھجور ہوگا حضور تو وہ نہیں بن سکتا. نہیں کھجور بھی اچھی ہوتی ہے یار، جس کو دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی نہ آوے تو کھجور تو اچھی ہے. کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو بہت قبولا ہے، بہت نوازا ہے. مدینہ شریف جو تبرکات لاتے ہیں نا اس میں نمایاں تبرک کھجور ہے. یہ بہت عمدہ پھل ہے، بڑے اس کے فوائد ہیں، بڑے فضائل ہیں. اجوا کھجور، یہ مدینہ شریف کی کھجور ہے جو دنیا کی سب سے بہترین کھجور اجوا. یہ اجوا کھجور میں تو جادو کا توڑ ہے، یہ تو حدیثوں میں ہے، اتنی پیاری کھجور ہے. تو کھجور بھی اچھی چیز ہے.
تو میں مذمت جن کی کر رہا ہوں نا، میں ان کی چوٹ لگنے کسی فرد کو نہیں کہہ رہا کہ جو نماز نہ پڑھے، جمعہ تک نہ پڑھے، قرآن کریم دیکھ کر نہ پڑھنا ہے، جنازے کی کوئی مطلب جو نہ وضو کرنا ہے، تو وہ بھی کہے گا کھجور بھی کیوں؟ یہ کوئی ناراض ہو تو ایک آدھ کھجور آب زمزم کے ساتھ استعمال کر لینا، انشاءاللہ ناراضی ختم ہو جائے گی، اور نماز شروع کر دو، جمعہ بھی پڑھنا شروع کر دو، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال لے گا ہمارے اخلاق اور ہمارا کردار، اس پر میں گفتگو وہ ہو رہی تھی کہ رفنیس بہت ہے۔ تو یہ جو جنہوں نے سوال کیا کہ پہلے کے بزرگ ایسے نہیں تھے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگ، حالانکہ زیادہ دور کے نہیں ہیں لیکن بہرحال ہم سے تو پہلے کے ہیں نا۔ حضرت مولانا حمید الرحمان، آپ نے مولانا جمیل الرحمان صاحب کا تو نام سنا ہی ہوگا، حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب جن کو اعلیٰ حضرت نے سنا ہے، مداح الحبیب کا خطاب دیا تھا نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح۔ یہ مداح عربی میں نعت خواں کو مداح بولتے ہیں، ہم نعت خواں بولتے ہیں نا، تو یہ مداح بولتے ہیں، مداح الحبیب یعنی حبیب کا نعت خواں۔ تو یہ آواز بھی ان کی اس میں تو ٹیپ وغیرہ ہوتی نہیں تھی، اچھی ہی ہوگی، نعت پڑھتے ہوں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے وصیت بھی کی تھی کہ میرے جنازے میں یہ جمیل الرحمان جو ہیں یہ کعبے کے بدر الدجا یہ کلام پڑھیں گے، وصیت ان کی تھی اعلیٰ حضرت کی۔ تو یہ اتنے مقبول بارگاہ اعلیٰ حضرت ہے، ان کے کلام ہمارے یہاں بہت پڑھے جاتے ہیں، خاص کر وہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، یہ انہی کا ہے۔ تو ان کے صاحبزادے مولانا حمید الرحمان رحمت اللہ علیہ، یہ کراچی میں کہیں ناظم آباد کی طرف رہتے تھے، تو ان کی خدمت میں حاضریاں ہوتی تھی، میری ملاقات، اعلیٰ حضرت کے مرید تھے یہ، اور ان کے فرزند تھے خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب کے۔ تو یہ بولے کہ ہم ان دنوں چھوٹے ہوتے تھے، حمید الرحمان صاحب مجھے بتا رہے تھے ایک بار کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے اور اعلیٰ حضرت کے مخصوص کمرے میں بھی چلے جاتے تھے، تو اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ ڈانٹنے جھاڑنے کی نہیں تھی، اور یہ تو تکار بھی نہیں کرتے تھے، جیسے ہم لوگ تو کہتے ہیں بھاگ جا، چلے ہٹ ادھر سے، یہ انداز گفتگو میرے اعلیٰ حضرت کا نہیں تھا۔ وہ مجھے بتاتے تھے کہ اعلیٰ حضرت ہم کو بولتے بھی تھے نا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں سے جائیے، اس طرح ان آپ کر کے ہم بچوں کو بھی اعلیٰ حضرت اس طرح گفتگو کرتے تھے۔ تو یہ تھا اس نے اخلاق۔ آج چاند بھی تو چڑھا ہوا ہے ان کا، شہرت عزت کتنی ان کو ملی ہے اعلیٰ حضرت کو، کہ دنیا کے چپے چپے میں اعلیٰ حضرت کے عاشق آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دینی خدمات بھی تھی، میں تو ان کو ولی اللہ مانتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے تھے، ولی اللہ تھے، اور بہترین عاشق رسول، زبردست عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے اخلاق بھی درست ہو جائیں، بچوں کو بھی آپ جناب سے ہم بات کریں گے نا، جیسے اعلیٰ حضرت کا آپ نے ابھی سنا، تو اس طرح بچہ بھی دوسروں کو آپ جناب سے بات کرے گا۔ ہم بچے کو تو کریں گے، ادھر آ جا، ادھر بیٹھ جا، چل نکل جا، ہٹ ادھر سے، چل دفع ہو جا، تو یہ پھر آپ کو بھی دفع کرے گا کل، تو بھروسہ نہیں ہے اس کا، بڑا ہوگا تو اس لیے اس کو اس نے اخلاق سکھانا ہے، تو آپ کو با اخلاق بننا پڑے گا۔ جس لہجے میں آپ اس سے گفتگو کریں گے بچہ اس کی نقل کرے گا، بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ تو اللہ کرے گا ہمارے حافظے بھی درست ہو جائیں، ہم کو بھی علم دین کی نعمتیں مل جائیں، کہ پہلے تو وسائل کم ہوتے تھے، اپنے پلے سے کھاتے تھے، فاقے کرتے تھے اور سفر کرتے تھے، اور ہوائی جہاز ٹرینیں کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، گھوڑوں پر، پیدل، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، لیکن ایسے علم دین ان کے سینوں میں ہوتا تھا کہ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالی آپ کو اور مجھے با اخلاق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں نیک اعمال جو مقتۃ المدینہ نے شائع کیا دعوت اسلامی نے، تو نیک اعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے، ہم نیک اعمال پر عمل کرتے ہیں، 72 مردوں کے لیے ہیں، تو اس میں آپ و تو کہ آپ کہہ کر پکارتے کہ تو کہہ کر پکارتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کر لیں۔ اللہ نے چاہا تو ہمیں آپ جی جناب سے بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ اللہ نے چاہا تو آ جائے گا۔
لیکن امیر سنت سے یہ درخواست تھی کہ عموماً ہمارے یہاں ایک عجیب سا تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یار ابھی زیادہ آپ جی جناب کریں گے تو سر پہ چڑھ جائے گا. تو اب یہ ان کو کیسے سمجھائیں کہ بھائی اگر کوئی سر پہ چڑھ بھی جائے تو سر پر بندہ بیٹھ نہیں سکتا, جو سر پر چڑھے گا وہ گرے گا, کیونکہ سر پر بیٹھنے کی جگہ مگا تو ہوتی نہیں ہے کوئی. تو اپنے اپنے آپ جی جناب سے اخلاق نہ درست رکھیں, کسی کے سر پہ چڑھنے نہ چڑھنے اترنے کا کیا ٹینشن لے وے. اللہ اکبر, ماشاء اللہ. یہ سر پہ چڑھے گا یہ محاورہ ہے اصل, وہ جی جی یہ سر یہاں مراد بدن کا جی سر جی نہیں جی ہے. جی یعنی کہ وہ زیادہ کہ خراب ہو جائے گا یہ, اور پھر یہ کہ ہم کو تنگ کرے گا, ہم سے مطلب یعنی کہ اڑی کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. خیر بچے کو واقعی یعنی کہ سر پہ چڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو یعنی کہ موقع کی مناسبت سے ڈیل کرنا ہم کو آنا ہونا چاہیے کہ کب اس کو مطلب ڈانٹنا ہے اور کب اس کو شفقتوں سے نوازنا ہے, پیار کرنا ہے. یہ موقع سے ہو. ہر وقت ڈانٹیں گے تب بھی سر پر چڑھے گا نہیں, آپ کی ٹانگ کھینچ لے گا بڑا ہو کر, اور بولے گا دنیا کو جا کے بولے گا کہ مجھے پیار نہیں ملا, میری ماں تو میرا باپ تو یوں کبھی پیار نہیں کیا ہم سے. اور پھر یہ کہ آپ کو ساتھ بھی نہیں دے گا دکھ میں. اب تو اولڈ ہاؤس بھی تو دنیا میں کافی ہے نا, بھر کیا چھوڑ ہی آتے ہیں نا ماں باپ کو. نادان اولاد جو ہے, پہلے ماں باپ نے پیار دیا نہ دیا کچھ بھی ہو, ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو مطلب معاذ اللہ گھر سے نکال دیا, اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں میں تو وارہ لے کہ اللہ پاک ہمیں تربیت نصیب کرے اولاد کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ حافظہ کیسے مضبوط ہو, پیج نمبر 93 پر ہے. ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے, منقول ہے یعنی بیان کیا گیا ہے کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے, اور علم کی زکوٰۃ اس پر عمل کرنا ہے. تو جو شخص علم کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے یعنی عمل کرتا ہے, اللہ پاک اس میں لازوال برکت عطا فرما دیتا ہے. لازوال مانے جو ختم نہ ہو, ایسی برکت. تو علم پر عمل بھی نہیں ہے, اور علم یہ نور ہے. اللہ پاک بے عمل کو اس سے نہیں نوازتا. امام شافعی کا بھی اس طرح کا, ان کے غالباً استاد نے یہ ارشاد فرمایا تھا. تو یہ اس طرح کے ہمارے یہاں علم پر عمل تو یعنی کہ بس وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا, یوں کہہ سکتے ہیں. تو شاید ہماری پستی کا, زوال کا یہ بھی سبب ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. حضور توکل کیسے بڑھے, اللہ پر بھروسہ, ڈر لگتا رہتا ہے یہ نہ چلا جائے وہ نہ چلا جائے, روزگار کے تعلق سے, دیگر چیزوں کے تعلق سے. پھر بندہ کمزور توکل ہونے کی وجہ سے جھوٹ بھی بول دیتا ہے, اور ملاوٹ بھی کرتا ہے, بددیانتی بھی کرتا ہے, اور بہت ساری چیزیں کر دیتا ہے, اور سمجھتا ہے کہ بس یہ انداز ہے. جیسے آپ نے شروع میں چاپلوسی پر بھی کافی کلام فرمایا. تو اگر اب توکل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہماری, بلکہ توکل تو چیزوں کو درست کر دیتا ہے, تو اپنے اندر توکل کیسے پیدا ہو, اللہ پر بھروسہ کیسے پیدا ہو کہ ہم ایمانداری, دیانتداری اور بس اپنے دینداری کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. توکل جو ہے اللہ پر بھروسہ, یہ تو ظاہر اس کے بغیر تو چارہ بھی تو نہیں ہے نا. اللہ پاک کا کرم ہے کہ اسی کے کرم سے ہم چل رہے ہیں. تو یہ ذہن بن جائے نا کہ اللہ پاک نے روزی دینا اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے. یہ 12ویں پارے کی ابتدا میں ہی اس کا بیان ہے. تو اللہ پاک نے روزی جو ہے اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے. تو جس کو جتنا عرصہ زندہ رکھنا اس نے مقدر فرمایا کہ یہ اتنے سال جیے گا, اب یہ اس کی روزی وہ خود عطا فرمائے گا اپنے کرم سے. کیا انسان کیا جانور. جانوروں پر آدمی غور کرے, یہ پرندے, یہ ناشتے صبح
یہ بھوکے اڑتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. جب یہ پلٹتے ہیں شام کو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, رات کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھئی اٹھا کے لے آئیں. صرف یہ تین مخلوق ہے, انسان, کیڑی اور چوہا. انسان, چونٹی اور چوہا, یہ تین مخلوق ایسی ہیں کہ جو کل کے لیے بچاتی ہیں, جمع کرتی ہیں, ذخیرہ کرتی ہیں, اسٹور کرتی ہیں چیزیں اپنے لیے, غذائیں وغیرہ. غذائیں چوہا اور یہ غذائیں رکھتے ہیں, کیڑی. ہم لوگ بہت کچھ رکھتے ہیں اور پھر بھی حل مسجد کا بورڈ بھی چڑھا رہتا ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. یوں مطلب یہ کہ ہمارا پیٹ بھرتا نہیں ہے. کروڑوں اربوں روپے بھی کسی کے پاس ہو نا, وہ یہ نہیں کہ اب چلو یار اب کمانے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹھے کھائیں گے, 7 پیڑیاں کھائیں تب بھی نہ کھٹے. یہ محاورہ ہے دیکھیں, اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا 7 پشتے بھی کھائیں گی تب بھی یہ چلتا رہے گا. 7 نسلیں, پشتے تو پیچھے چلی گئی, 7 نسلیں کھائیں گی تب بھی یہ کھٹے گا نہیں, ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ بس وہ ہر ایک اپنی جد و جہد میں لگا ہوا ہے. دولت کس طرح بڑھے اس کے لیے میٹنگز ہو رہی ہیں, نیٹ استعمال ہو رہے ہوں گے اور مشورے ہو رہے ہوں گے, کس طرح مال بکے, کس طرح زیادہ بکے, کہاں زیادہ دام آئے گا, کس علاقے میں, کس شہر میں, کس ملک میں برانچ کھلنی چاہیے تاکہ مال بڑھے. یعنی مال بہت سارا ہونے کے باوجود بڑھانے ہی کا تصور ہے, اور نیکیاں نہ ہونے کے برابر اپنے پاس ہیں. بڑھانے کا تصور اس کا کہاں ہے؟ جد و جہد بھی کہاں ہے اس کی کہ نیکیاں بڑھے. یوں ڈھیروں نیکیاں سامنے حاصل ہو رہی ہوتی لیکن ہم سستی کر جاتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کام کر لو, کوئی خرچہ بھی نہیں ہے اس میں نیکی ملے گی یا نیکیاں ملیں گی, لیکن سستی کر جائیں گے. اب خالی خالی بیٹھے ہوئے, یہ پتا ہے, بہت ساروں کو پتا ہے کہ سبحان اللہ یہ کہیں گے تو جنت میں ایک درخت بن جائے گا. ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہہ لو, جنت میں ایک درخت بن جائے گا. اللہ اکبر, اس سے بھی جنت میں ایک درخت. لا الہ الا اللہ یہ کہنے سے بھی جنت میں درخت. تو سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ 4 ہم کہیں گے تو 4 جنت میں درخت بنیں گے. ہم کہتے ہیں ایک درود شریف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں, 10 گناہ معاف, 10 درجے, 10 گریڈ اپ ہوں گے, درجے بڑھیں گے. یہاں تو کوئی پتہ نہیں 17 گریڈ یا اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ بھائی افسر بڑا ہے تو اتنے گریڈ تو یہ اور بڑا ہے, اس طرح ہوتا ہے نا. تو جنت کے گریڈ یوں ایک درود شریف میں بڑھ جاتے ہیں. تو لیکن ہم کتنے درود شریف پڑھتے ہیں؟ وہ آج یہ جو آج چلیے گپ شپ والی بیٹھک میں جانا ہے نا, مزہ بہت آتا ہے, نہیں جاتے. آج میں اتنے درود شریف پڑھوں گا, 313 درود شریف پڑھ لوں گا, 1000 پڑھ لوں گا, نہیں تو 100 پڑھ لوں گا. سبحان اللہ 100 بار کہہ لوں گا, 100 درخت بنوا لوں گا. اتنی نیکیاں یہ اللہ کی رحمت سے ملیں گی. اخلاص ہو, اللہ کی رحمت ہو. اللہ پاک کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا, کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. تو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہو, وہ بندہ اللہ اللہ کرتا رہے. خالی بیٹھے بیٹھے ہم لوگ یوں فارغ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا فارغ بیٹھے ہوتے تو اگر تصور اچھا ہے, مدینے کا تصور ہے, طواف کر رہے ہیں تصور میں, یا عالم ہے تو علم دین پر غور کر رہا ہے, مسئلے پر غور کر رہے ہیں, مفتی صاحب ہیں کہ فلاں سوال آیا تھا اس کا جواب دینا ہے تو کیا کیا اس میں ہونا چاہیے. تو اس طرح علم دین میں غور, یہ تو افضل ترین عبادت ہے. اچھا اس کے علاوہ اور مطلب قبر کے تعلق سے, نزاع کے تعلق سے, ایمان کی فکر کے پتہ نہیں میرے ایمان کا کیا بنے گا, تو برے خاتمے کے خوف پر سوچے کہ کہیں مجھے میرا خاتمہ برا ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گا, قبر میں کیسے گزارا ہوگا, جنت دوزخ
دوزخ کا عذاب، جنت کی نعمتیں، اس طرح اچھے اچھے تصورات کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. ایک گھڑی غور و فکر، ایک گھڑی کا غور و فکر، ایک ساعت کا غور و فکر، یہ 60 سال کی عبادت کے برابر ہے یا افضل ہے. بندہ اگر چپ ہے تو غور و فکر کرے، ورنہ بزرگوں نے یہ صاف فرمایا ہوا ہے کہ اگر خاموشی میں غور و فکر اچھا والا نہیں ہے، غفلت کی خاموشی ہے، ویسے ہی منہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی اچھا سوچ رہا ہے، کچھ بھی نہیں، تو یہ غفلت کی خاموشی یہ بھی مفید نہیں ہے. اچھا تو اچھی خاموشی ہو، ورنہ یہ خاموشی بھی بات وسوسوں میں ڈالتی ہے، گناہوں پر تصورات لاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو اچھا بولے، تو اچھا بولنا جو ہے یہ خاموشی سے بہتر ہے. لیکن اچھا بولنا آتا ہو تو یوں مطلب بندہ چپ رہے. چپ رہنے میں آفتیں بہت کم ہیں اور بولنے میں آفتیں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے مطلب جتنا کم بولے، اور کم بولے تو اب زبان خالی ہے تو اس کو درود شریف، ذکر، اذکار، کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھتا رہے، کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے. اگر توجہ نہیں بٹتی تو یوں مطلب یہ کہ نیکیوں کا مطلب ذخیرہ کرتا رہے. لیکن اس کا کوئی ہم کو لالچ نہیں ہے. پتہ ہے یہ سب باتیں ایک بار میں نے نہیں کی، اور کتابیں پڑھتے ہیں جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہوگا، تو یہ مطلب لیکن نہیں، مطلب پڑھی ہی نہیں ہے. مطلب اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہمارا کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ہمارا ضائع نہ ہو، اور ہر کام ہمارا صرف وہی کام ہم سے ہو کہ جس میں ہم کو ثواب ملے. ورنہ ہزاروں کام دن میں ہم کرتے ہیں جس کا کوئی تعلق ثواب سے ہوتا نہیں ہے. کام محنت کرتے بھی ہیں، بھائی چلو اچھا کام ہے، نیک کام ہے، نیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ نیت اچھی کر لیں، تو بغیر نیت کے کرتے ہیں تو بھی ثواب کہاں سے. تمہارا لیے کہ توکل کی بات چل رہی تھی نا، تو اللہ پاک پر توکل ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ پر توکل فرض عین ہے. قال اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالی نے فرمایا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 23. ترجمہ، اللہ ہی پر توکل کرو اگر مسلمان ہو. اور فرماتا ہے ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. ترجمہ، اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں عالم اسباب میں رہ کر ترک اسباب یعنی اسباب کو چھوڑ دینا گویا ابطال حکمت الہیہ، یعنی اللہ پاک کی حکمت کو باطل کرنے کی طرح ہے. اللہ پاک فرماتا ہے كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ. پارہ 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 14. جیسے کوئی ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے ہوئے کہ وہ اس کے منہ میں پہنچ جائے اور وہ پہنچنے والا نہیں. تو اللہ پاک پر توکل یہ ضروری ہے. اللہ پاک ہمیں متوکل بندہ بنا دے، بھروسہ کرنے والا، اللہ پر توکل کرنے والا بندہ بنا دے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی ہے، غالباً اس کا نام توکل ہے اگر میں بھولتا نہیں تو. جی یہی کتاب ہے. اور توکل ہے نا کتاب. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معلومات آپ سے یہ لینی ہے کہ نوکری کرنی ہے، روزگار کا بھی معاملہ ہے، صبح 8 سے لے کر 6-7 بجے تک شام کو مصروفیت رہتی ہے، تھک جاتے ہیں، گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے، روزگار بھی کمانا ہوتا ہے، ٹریفک بھی بہت ہوتا ہے، آنا جانا وقت لگتا ہے.
پھر پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے، کچھ نوکری اور جاب کے تعلق سے اور کچھ روزگار کے تعلق سے کچھ اور مزید مہارت حاصل کرنی ہوتی ہے، علم حاصل کرنا ہوتا ہے. ان تمام صورتوں میں یہ بتائیے کہ ہم علم دین کیسے سیکھیں. حالانکہ علم دین کے فضائل اور علم دین کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں اور آپ سے سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. تو اب کیا کریں، کیسے اس کے لیے وقت نکلے کہ ہم علم دین بھی حاصل کر لیں اور ہمارے روزگار کا اور گھر بار کا معاملہ بھی درست چلتا رہے. ذرا رہنمائی فرما دیں. اصل وہ شروع سے ہی جو حساب کتاب ہوا نا کہ صرف دنیا پڑھانے کا ہمارے یہاں رجحان ہے، دین نہیں پڑھاتے. بہت تو اگر بچہ شرارتی تو کسی مولانا کے حوالے کر دیا کہ اب یہ سارا دن تنگ کرتا ہے تو یہ مولانا سنبھالے گا اس کو، وہ قرآن بھی پڑھے گا، اس میں قاعدہ پڑھے گا. وہ اس کی وہ کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا کہ اس پر محنت کرے. جس طرح دین دنیاوی تعلیم پر ماں باپ محنت کرتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، سنبھالتے ہیں، اس کو بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹیوٹر بھی رکھتے ہیں، بہت خرچہ کرتے ہیں. اور دین مفت پڑھانے کے لیے جامعات المدینہ مفت ہے، اپنے جیسے مدارس المدینہ مفت ہیں، حافظ کراتے ہیں اور علم دین پڑھاتے ہیں. تو یہ سارا مفت ہے، لیکن اس میں کتنا رجحان ہے. یا اور بہت سارے ادارے ہیں جو دین پڑھاتے ہیں، لیکن ان میں رجحان کتنا ہوتا ہے لوگوں کا، یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے اس کو. یہ جذبہ نہیں ہے اصل. تو اب یہ کہ چلو کسی کو احساس ہو گیا بڑا ہو کر کہ میں نے اب دین تو پڑھا نہیں، یہاں تک پہنچ گیا ہوں، اب یہ مصروفیت وہ مصروفیت، تو اب یہ کہ ٹائم تو نکالنا پڑے گا. اب اگر جاب آپ کو اس سے بڑی چاہیے، جیسے کہ اس ادارے میں آپ کلرک ہیں، اب آپ کو بنا رہے ہیں افسر، تو اس کے لیے بولیں گے بھئی یہ کورس کرنا پڑے گا، پھر انٹرویو بھی ہوگا. تو کیا خیال ہے آپ کا، ٹائم نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ ایسا نکلے گا ٹائم، دھکا مار کے آپ کو ہٹا دے گا، ٹائم بالکل آڑے آ جائے گا کہ پہلے میں پھر تیرے دوسرے کام. اب یہ کہ ایک افسر بننے کا منصب پانے کے لیے تو یہاں جنتی بننا ہے، اللہ کا مقبول بندہ بننا ہے، پیچھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر بننا ہے. تو اس میں بھی تھوڑا اپنے دنیاوی کام کو آگے پیچھے کرنا ہی پڑے گا نا یار. قبر میں اجالا بھی چاہیے نا، قبر میں روشنی کرنی ہے، ایمان کی سلامتی بھی درکار ہے. یہ بہت یعنی کہ ہمارے مطلب ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں جن کے لیے ٹائم نکالنا ضروری ہے. اور پھر یہ ہزار بات کی ایک بات کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا، تو اگر قیامت کے دن پوچھا گیا کہ فلاں فلاں کوتاہی کیوں، تو کیا یہ جواب دے دیں گے مجھے ٹائم نہیں ملا تھا؟ یہ جواب آپ کا کام آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. تو اس لیے وہ ٹائم نکالو، ٹائم نکالنا پڑے گا. 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو 8 گھنٹے کر دو، 8 ہے تو 6 کر دو، اگر اس کے علاوہ کوئی پوسیبل نہیں ہے تو. ورنہ ڈیوٹی عام طور پہ 8 گھنٹے ہوتی ہے، 16 گھنٹے ٹائم تو ہے نا یار. تو یعنی آدمی کہنے وہ کام کرنے والا ہو نا تو ٹائم ہی ٹائم ہے، کام نہیں کرنا تو بہانے ہزار. جواب ہزار. ہماری میمنی میں کہاوت ہے کہ جب سلامت اتر گھنا، یعنی زبان سلامت ہے نا جواب بولتے، اتر مانے جواب. گجراتی میں بھی اتر بولتے ہیں، شاید یہ بولیں گے جیب سلامت تو اتر گھنا، یہ گجراتی کہاوت ہو گئی. تو بس دل سلامت رہے، قلب سلیم مل جائے تو انشاءاللہ ٹائم ہی ٹائم ہے. اب تو مطلب یہ نا کہ اگر کوئی درس نظامی کرنا چاہے تو جز وقتی جامعات المدینہ کا بھی سلسلہ دعوت اسلامی میں ہے رات کو. اچھا پھر قرآن کریم پڑھنا تو رات کو مدرسۃ المدینہ بالغان، یہ ہماری اصطلاح یہی طے ہوئی ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان. یہ اسلامی بھائیوں کا اور اسلامی بہنوں کا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغات، بالغا کی جمع بالغات. تو اس کو بھی نوٹ کر لیں. تو یہ جو رات کو جو ہوتے ہیں نا، کہیں کہیں فجر کے بعد بھی، کہیں کہیں زور کے بعد بھی پڑھاتے ہوں گے، تو یہ مطلب بڑوں کو جس میں پڑھاتے ہیں تو اور وہ اس میں کوئی رہائشی ترکیب نہیں ہوتی، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے.
آدھ پون گھنٹے کا. تو اس میں مطلب یہ کہ یہ مدرسۃ المدینہ بالغان یہ موجود ہے آپ کی فرصت سے. چلو اس میں بھی آپ نہیں جانا چاہتے آ جاؤ آن لائن. ماشاءاللہ 10 سال ہو گئے آن لائن کے, ماشاءاللہ مبارک. آن لائن کے جو بھی ہماری مجلس ہے ذمہ داران ہے کہ ان کی اس کارکردگی کو ماشاءاللہ 10 سال ہو گئے, اور دنیا بھر میں ان کی بھی خدمات ہیں ہماری آن لائن سلسلے کی. تو اس میں 100 کورس ہیں. اس 100 مانے بہت سارے کورس ہیں جن میں قرآن کریم بھی سکھایا جاتا ہے, قاعدہ بھی پڑھایا جاتا ہے, درس نظامی بھی کرایا جاتا ہے, بہار شریعت بھی پڑھائی جاتی ہے. آپ پڑھنے والے بنو نا یار, بہت کچھ ہے. کورس اب گھر بیٹھے آپ کو یوں آدھا گھنٹہ دیں گے تو میٹھا مدینہ ہو جائے گا. اب یہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے اس پیٹ کو بھرنے کے لیے تو دے رہے ہیں آپ, جس کے بارے میں حدیث پاک میں کہا کہ اس کو تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے, اس کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. تو آخرت بنانے کے لیے ٹائم روز کا آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے آپ, آن لائن کر لیں. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں حاضری دیں, ہفتے میں ایک ہی بار تو اجتماع ہوتا ہے, اس میں بہت کچھ دین سیکھنے کو ملتا ہے. مدنی چینل یہ اپنا الیکٹرانک مبلغ یہ گھر گھر میں خود آنے کے لیے تیار ہے. آپ داخلہ دیں, گناہوں بھرے چینل کو چھٹی کرائیں, اور یہ برکتوں بھرا نیکیوں بھرا رحمتوں بھرا چینل جو ہے یہ اپنے گھر میں چلاتے رہیں. بچے بھی دیکھتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ نعتیں پڑھتے رہیں گے, تلاوتیں کرتے رہیں گے, اللہ اللہ کرتے رہیں گے. ورنہ جو کوئی بچے آج کل گناہوں بھرے چینلز دیکھ کر جو ٹانگیں چھرکا رہے ہوتے ہیں اور گانے للکار رہے ہوتے ہیں, وہ کس کو نہیں پتا. 2 ٹکڑے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں بچے. تو یہ آپ لیں ان کو مدنی چینل پر. اس دور میں علم سیکھنا بڑا آسان ہو گیا ہے, سیکھنے والے نہیں ہیں. پہلے دور میں علم حاصل کرنا بہت دشوار تھا, سیکھنے والے موجود تھے, پھر بھی انہوں نے سیکھا نا, اور ان کا فیض آج تک ہم اٹھا رہے ہیں. ہمارا فیض کون اٹھائے گا؟ ہم خود فیض اٹھانے والے بنیں گے, اور پھر فیض لٹانے والے بنیں گے تو ہمارا بھی فیض اٹھایا جائے گا, اور لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کریں گے. ورنہ جو سرمایہ دار ہو کر فوت ہوتا ہے, جو وزیر ہو کر یا جو بادشاہ ہو کر دنیا سے جاتا ہے, اس کے چرچے کتنے, ان کو ایصال ثواب کرنے والے کتنے. فلم انڈسٹری میں بڑا نام کمایا صاحب, فلم سٹار تو فلاں تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, بڑی فلموں میں کام کیا. بھائی اس کا فیوچر کیا؟ میری مراد فیوچر سے موت تو آنی ہے. انکار کرے اس کو بھی مرنا ہے, اس لیے کوئی انکار نہیں کرتا. جو خدا کا منکر ہے نا, دہریہ اس کو بولتے ہیں, دہریہ, یہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا کہ یار ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ ایکسپائرڈ ہو جاتا ہے, خلاص. تو یوں مطلب یہ کہ اگر کوشش کریں نا تو ہے بہت کچھ ہے. من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. پھرے ای چرے باندھو بھوک مرے, یہ گجراتی کہاوت ہے. تو ہم یہ کہ جنت کے یہاں مطلب جنت کے باغوں میں چریں پھریں اور جنت کے میوے چنیں, اور حقیقی جنت میں جا کر انشاءاللہ مزے لوٹیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رجب کا مہینہ خیر و بھلائی کی چابی ہے. اس ماہ مبارک میں خوب شوق و شوق سے اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے. اس ماہ مبارک میں ہمیں نفلی روزے رکھنے چاہیے. میں فضان آن لائن اکیڈمی سے نازلہ کورس کر رہا ہوں. انشاءاللہ زوجل میں اور کورس کروں گا, اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج فضان آن لائن اکیڈمی کو 10 سال ہو گئی ہے. آپ سب کو مبارک ہو. میرا امید علی سنت سے سوال ہے کہ آپ مکہ مکرمہ کب آ رہے ہیں؟ ہم نے آپ سے ملنا ہے اور آپ کو اپنے گھر پر دعوت دینی ہے. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک. سب صحابیات بھی ماشاء اللہ
भाई बड़े प्यारे प्यारे बच्चों के दिल रुबा अंदाज, मरहबा। मक्के शरीफ की दावत भी दी बदरी मुन्ने ने। जी जी क्या बात है, अपने घर की भी दावत दी है, क्या बात है, माशाअल्लाह। आप दुआ करें कि मैं आ जाऊं मक्के मदीने इंशाअल्लाह। अच्छा, और मिकदाद के भी भाई बड़ा जोश में थे, मिकदाद भी हाजी इमरान के पोते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि ये मुहम्मद। जिन्होंने आपको मक्का मुकर्रमा की दावत दी है, क्या इनको आप यूं कह सकेंगे कि मेरे साथ और भी इस्लाम भाई होंगे तो वो भी साथ आ सकेंगे और साहब वो आपके साथ मेहमान वगैरह बन सकेंगे क्या? ये है कि भाई अगर चल मदीना का वाकई काफिला बन जाता इस साल है ना? तो अब देख, वो तो कुछ कहा, कुछ कह नहीं सकते कितने होंगे, क्योंकि तलबगारों की यानी कि हमारे यहाँ कैटेगरी है। आइए आइए फर्स्ट कैटेगरी जैसे वो कि भाई जाना ही नहीं है, चल मदीना ओनली, ये प्योर चल मदीना, इस तरह के होते हैं, यानी जिन पर हज फर्ज नहीं है, हज फर्ज हो तो जाना ही जाना है। तो एक दीवानगी का देखा था ये। अच्छा, बात यह कि चल मदीना के जोर लगाएंगे और फिर देर हो गई तो बर्दाश्त नहीं होगा तो चले जाएंगे। बात यह कि चल तो चल, जा तो जा, जो मिल जाए। तो इस तरह के होते हैं। तो अब ये कि देखो क्या होता है, किस तरह तरकीब बनती है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे चल मदीना दरवाजा खुल जाए। आमीन आमीन। ये आज यापुर दौर में है भाई। वाह माशा। लाहौर से काफिला पहले पूछेगा शायद, अगर चल मदीना के दरवाजे की बिनक पड़ गई तो इनको क्या खुल रहा है। खुल रहा है। अभी मैंने कोई फाइनल अनाउंसमेंट तो नहीं किया, नहीं उम्मीद तो दुनिया कायम है यार, बोलते हैं ना। चले बैठा हूं लिए दिल में तमन्नाए मदीना, ऐ काश बुला ले मुझे आक़ाए मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया से सवाल है, अगर किसी ने जुमला कहा हो कि लोग भी मुझसे प्यार नहीं करते, अल्लाह भी मुझसे प्यार नहीं करता होगा, इसके बाद उसे बहुत अफसोस हुआ, तौबा भी कर ली, अब क्या हुक्म होगा? फिर ये अव्वल तो इसको कुफ्र कहना, ये तो मुफ्ती साहब बताएंगे। बाजार तो कुछ में अल्लाह पाक की तौहीन तो नहीं है कि अल्लाह पाक गुनाहगार जो गुनाह करते हैं, सरकश होते हैं या कुफ्फार हैं, तो हर उनसे तो नाराज ही है। गुनाहगारों का कुछ ये कंफर्म नहीं कह सकते कि अल्लाह पाक की क्या खुफिया तदबीर है। तो इसमें मतलब ये कि, और अगर ये सोचना नहीं चाहिए अल्लाह मुझसे नाराज है, प्यार नहीं करता होगा, ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मतलब अल्लाह ताला से उसने जन रखना चाहिए कि इरशाद फरमा, हदीस कुदसी है, अना इंद ज़न्ने अब्दी बी, कि मैं अपने बंदों के गुमान से करीब हूँ। तो हमें अच्छा गुमान होगा तो इसका हमको मतलब मिलेगा, अच्छा बदला मिलेगा। बुरा गुमान होगा यार मैं तो हूँ ही जहन्नमी, मेरे तो धंधे ऐसे हैं, मेरे तो कारनामे ऐसे हैं, नऊज़ुबिल्लाह, ये ज़हन बना लिया तो बहुत खतरा है कि तरकीब आउट हो जाए इसकी। तो अल्लाह की रहमत से नजर हटानी नहीं चाहिए, और जो भी जन्नत में जाएगा उसकी रहमत से जाएगा। बाकी अब अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें अता की है कि इसका कौन मतलब शुक्र अदा कर सकता है। शुक्र एक करम का भी अदा हो नहीं सकता, दिल तुम पे फिदा, जाने हसन तुम पे फिदा हो। हाँ मुफ्ती साहब आप फरमाते इस जुमले के बारे में कुछ।
ویسے تو جیسا آپ نے فرمایا ہے ویسا ہی ہے، البتہ بعض اوقات اس کو شکوے کے طور پر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، مصیبتیں دور نہیں ہو رہی، تو اس وقت یا کوئی چیز ملتی نہیں ہے، تو اس وقت اگر شکوہ اللہ پر اعتراض کرنے کی نیت سے بات کہی تو پھر حکم کفر کا ہوگا، ورنہ بہرحال باقی گفتگو وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ راشد سوشل میڈیا پہ سوال کر رہے ہیں کہ میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن دل نہیں لگتا اس طرف، کوئی حل ارشاد فرمائے۔ اللہ اللہ، جب جسم بیمار ہوتا ہے، بندہ بیمار ہوتا ہے تو کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، دوا پینے کو تو بالکل دل نہیں کرتا، دوا اگر کڑوی ہو، بدمزہ ہو، اور بھی دل نہیں کرتا، لیکن یہ سب کرنا پڑتا ہے، دوا بھی پینی پڑتی ہے، غذا بھی لینی پڑتی ہے، کیونکہ جسم کو تندرست کرنا ہے۔ تو اسی طرح روح ہو گئی ہماری بیمار، تو عبادت میں دل نہیں لگتا، عبادت اس کو بھاتی نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ بالجبر، باصرار، بتکلف عبادت کرے 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 تاکہ یہ روح کی بیماری دور ہو، اس کو علاج ہو اس کا۔ اور جب یہ روح تندرست ہو جائے گی تو جس طرح وہ تندرست ہونے کے بعد غذا اچھی لگتی ہے تو اس کو عبادت اچھی لگنی شروع ہو جائے گی اور اس کا دل لگ جائے گا۔ بزرگوں کے اس طرح کے ہیں واقعات کے، ہم نے 20 سال تک تلاوت میں تکلف کیا، قرآن پڑھا، نہیں پڑھا جاتا تھا، مطلب دل نہیں لگتا تھا، لیکن پھر 20 سال ہم نے سے نفع اٹھایا، 20 سال میں جا کر کہیں دل لگا۔ تو آپ بولو کہ راتوں رات کوئی ایسا کوئی پھونک مار دے اور ہم مطلب یعنی کہ وہ دل لگ جائے، تو یہ ضروری نہیں ہے نا۔ اس کے لیے جد و جہد کرے، دل لگے نہ لگے، نماز فرض ہے، پڑھنی تو پڑے گی، نہیں پڑھیں گے تو اس کے عذابات سخت ہیں۔ تو جس میں دل نہ لگے اس کے باوجود بندہ کرے تو ہو سکتا ہے اس میں ثواب اس کو زیادہ ملے۔ افضل الاعمال احمزها، افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو۔ تو یہاں نفس کو زحمت بہت کرنی پڑتی ہے۔ ایک تو کسی کو مزہ آتا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، اس کو ظاہر ثواب تو ملے گا، لیکن اس پر عبادت میں اس کے نفس کو کوئی زد نہیں پڑ رہی، وہ کیے جا رہا، مزہ آ رہا ہے اس کو۔ اور ایک ہے جس کو زد پڑ رہی نفس پر، اور پھر بھی یہ زبردستی نفس کو مجبور کر کے جھکا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک کو زیادہ پسند آ جائے۔ یعنی اس کو یوں سمجھے کہ نعت خواں نعت شریف پڑھ رہا ہے، پڑھنے میں اس کو لطف آتا ہے، مائک ہو، پھر ایکو ساؤنڈ ہو، گیدرنگ زیادہ ہو، سبحان اللہ صلی اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہوں، تو اس کو مزہ زیادہ آتا ہے نعت خوان کو۔ کچھ بھی نہیں، اگر یہ نعرے بھی نہیں لگ رہے، تھوڑے آدمی ہیں، تو بھی مائک میں پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، بغیر مائک کے کم پڑھنے میں عام طور پہ مزہ آتا ہے۔ اس کا یہ مزہ، اب اس میں ثواب، یہ نیت اچھی اور رضا الہی کے لیے پڑھتا ہے، ثواب کا حقدار ہے۔ اچھا، اب اسی نعت خوان کو اب بیٹھنا پڑ رہا ہے، دوسرے نعتیں پڑھ رہے ہیں، اب اس کا دل نہیں لگے گا، مشکل ہے۔ جو باری کا انتظار کر رہا ہے، بامر مجبوری بیٹھا ہوا ہے کہ میری باری آئے تو میں پڑھوں۔ اچھا، جو پڑھ چکا لیکن اب میزبان ایسا ہے کہ اس کو جانے نہیں دے گا، تو اس کو بیٹھنا پڑ رہا ہے، ورنہ تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ نعت پڑھی اور یہ جا وہ جا، قاری صاحب نے قرات کری تو اجتماع میں آئے، قرات کری، اب پیچھے سے نکل گئے، نعت خوان صاحب پیچھے سے سرک گئے۔ یہ عوام کے لیے، اپنے کو تو سب کچھ آتا ہے، ہم کو سننے کی کیا ضرورت ہے۔ معاذ اللہ، میں اگر کوئی ایسا کرتا تو چوٹ کر رہا ہوں اس کو، یا نعت پڑھنے کے ٹائم پر آئے گا محفل میں، جب اس کا ٹائم ہوگا نا کہ اس ٹائم پر مجھے نعت پڑھنی ہے، تو اگر کوئی بڑی ہستی کا مالک ہو تو وہ فکس ٹائم پر، اپنے بڑی شخصیات کا یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر آئیں گے، اور یہ امپریشن ہوگا کہ بھائی بہت مصروف ہے۔ یہ تو ایک بار کئی سال پرانا واقعہ تھا جس نے مجھے مطلب یہ میرا ذہن بنایا کہ ان کے پاس وقت بہت ہوتا ہے شخصیات کے پاس۔ حاجی عمران بھی تھے، تو ایک وزیر آیا ہمارے پاس، بہت پرانی بات ہے اس لیے بولتے ہوئے حرج نہیں ہے، وہ پہنچ نہیں سکتا کون سا وزیر تھا، کون سے دور کی حکومت تھی۔ تو وزیر آیا
अब वो इस्लामी भाई लाए होंगे उनको शायद राबता वाले, तो अब ये वजीर साहब जो थे ये बैठे रहे, बातें होती रही, बैठे रहे। फिर बोलते हैं कि मुझे तो दावत में जाना था, लेकिन बस मेरा दिल उठने को नहीं कर रहा था, तो बैठा हुआ था आपके पास। इस तरह का एक पुराना वाकया है, पाकिस्तान का वाकया, कराची का। तो यह है कि मेरे को अंदाजा हुआ कि इनके पास टाइम होता है, खाली एक वो रोब होता है कि भाई इनके पास टाइम नहीं है। शख्सियत के पास टाइम होता है, रात ये गप्पे मारती होती हैं कई शख्सियत, समझे, और दोपहर तक सोते हैं, फिर सुबह टाइम ही टाइम है। और फिर ये फोन पे कारोबार हो रहा होता है, भाई साहब मसरूफ है, सांस लेने में मसरूफ होता है, गप्पे मारने में मसरूफ होता है। ये सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई शख्सियत ऐसी भी होती होंगी या होती हैं, अगर आप तहकीक नहीं करना, मगर है टाइम होता है, करना चाहिए, करना है तो टाइम बहुत, वरना जुब सलामत उत्तर घना, जवाबत बहुत है। तो अल्लाह पाक हमें अपनी राह में टाइम निकालने की तौफीक दे। तो बहरहाल हमारी रूह बीमार हो गई है, तो इससे इसको इलाज पर मजबूर करना और जबरदस्ती इबादत उस पर मुसल्लत करनी है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा नफ्स इबादत के आदी हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह फिर दिल भी लगेगा, सुरूर भी आएगा, खुशू भी आएगा, खुजू भी आएगा, रोना भी आएगा, सब कुछ होएगा, करने से होगा। अस्सायो मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश मेरी तरफ से होगी, अल्लाह पाक इसको तकमील तक पहुंचाएगा, इसको कंप्लीट फरमाएगा महज उसके फजल करम से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबियु व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह पाक से खयानत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से खयानत क्या होगी, इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह पाक और उसके रसूल से खयानत क्या है, मुफ्ती साहब रोशनी डालेंगे इसमें। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरतुल अनफाल में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल, यानी ए ईमान वालो अल्लाह और रसूल से खयानत ना करो। तो इस आयत की तफसीर एक ये की गई है कि जो अल्लाह पाक के फ़राइज़ हैं, जो चीज़ें उसने लाजिम की हैं, उनको छोड़ देना, उनको तर्क कर देना, उन पर अमल ना करना, ये अल्लाह पाक से खयानत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, पैरवी ना करना, सुन्नतों को छोड़ देना, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के साथ खयानत करना है। माशाअल्लाह। दुनिया है फानी, नजर न कर इस पर है कोई दम की ये सारी बाहर आँखों में। अमीरुल सुन्नत, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि माशाल्लाह मोहम्मद अरसलान अत्तारी जो है वो इनको मर्तबा कलमा नसीब हुआ और ईमान पर खात्मा नसीब हुआ। तो आपसे गुजारिश है कि ये इशारा फरमाएं कि ऐसा कौन सा अमल है कि जिससे जो है वो हमारा भी ईमान पर खात्मा नसीब हो और हमें भी मर्तबा कलमा नसीब हो। माशाअल्लाह, कलमा नसीब होना बड़ी सादत की बात है। आखिरी वक्त में हदीस पाक में है कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह पाक मरहूम अरसलान को गरीक रहमत करे, इनकी बेहिसाब बख्शिश फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह नसीब करे, इनके सोगवारों को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जजील मरहमत फरमाए। माशाअल्लाह, बड़ा मतलब ये खुश नसीबी वाला
معاملہ ہے. اچھا یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ ایمان پر خاتمہ ہوا یہ خبریہ جملہ جو ہے نا یہ نبی دے سکتے ہیں اور نبی کے بتائے سے امتی دے سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جملہ نہ بولا جائے. حسن ظن تو ہر ایک کے بارے میں رکھنا ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہوگا. تو یہ کلمہ مرتے وقت پڑھنا یہ بہرحال اس کی فضیلت ہے کہ ایسا شخص داخل جنت ہوگا. اب اس میں بھی یہ جنت میں گیا وہ جہنم میں گیا یہ ہمارے پاس اس کی کوئی مطلب نہیں کہ ایسی وہ ترکیب ہے نہیں کہ ہم اپنی زبان سے یہ خبر دے سکیں کہ یہ خبریں انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی عطا سے بتاتے ہیں. ہم نہیں بتا سکتے. ہاں نبی نے جس کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی ہے یقیناً کنفرم ہے. یہ جہنمی ہے یہ کنفرم ہے کہ یہ جہنمی ہے. ہم نے اس کو ماننا ہے. اپنے طور پر کسی کے بارے میں چاہے کبھی زندگی میں ایک بھی سجدہ کسی نے نہیں کیا وہ بھی اگر فوت ہو گیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو جائے گا ہی جہنم میں. نہیں کچھ پتہ نہیں ہے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا ہے. اس کو کون سی ادا اس کی پسند آ گئی ہو کہ اس کو داخل جنت فرما لے بے حساب بخش دے. تو یہ ہمارے پاس گارنٹی بلکہ ہمیں دعا ہی کرنی چاہیے اور اچھا زن حسن زن رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ جنت میں ہوگا. انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو جنت میں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ آیا کہ میں نماز کیسے پڑھوں مجھے ڈاکٹر نے زخم پر پانی لگانے سے منع کیا ہے رہنمائی فرمائیں. تو اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور کوئی ایسا مسئلہ واقعی شرن بھی اس کی اجازت مل جاتی ہے کہ پانی زخم پر لگانا نقصان دہ تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے. نماز معاف نہیں ہے. یہ تو پھر جو بھی زخمی ہوگا تو وہ نماز نہیں پڑھے گا. ڈاکٹر تو بہت کچھ منع کر دیتے ہیں بعض اوقات جو خوف خدا والے نہیں ہوتے وہ منع کر دیتے ہیں. مجبوری ہے. مجبوری میں معاف ہے. مجبوری میں یوں ہوتا ہے. اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے کوئی مشکل نہیں. پر آپ طرح طرح کی اپنی یہ مطلب جھاڑتے رہتے ہیں ہوشیاری. ایسا ڈاکٹر کو بھی نہیں کہنا چاہیے. جہاں شریعت کا معاملہ ہے نا میں تمام ڈاکٹروں کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے ہاتھ میں شریعت نہ لیں. جب بھی کوئی شریعت کا معاملہ ہے نماز کا یا جو بھی تو آپ ان سے یہ کہتے کہ تو ہماری ڈاکٹری میں یوں ہے آپ عالم دین سے مشورہ کر لیں مفتی صاحب کو پوچھ لیں جو وہ کہیں اس پر عمل کریں تو یہ ڈاکٹر اچھا. ہماری ڈاکٹری میں یہ ہے. ہماری ڈاکٹری یہ ڈاکٹری جو ہے نا طب یہ ظنی ہے یقینی نہیں ہے کنفرم نہیں ہوتا یہ. تو اس لیے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے تو اس کے بعد فیصلہ ہو. مجھے ڈاکٹر اپنے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے اچھے ڈاکٹر ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھیں آپ کے پاؤں کی یہ پوزیشن ہے بعد میں ورنہ یوں تو یوں ہونے والا ہے. یہ نہیں ہم ڈاکٹری کے سب یوں کہ یوں ہو سکتا ہے اور بہت آزمائش ہو سکتی ہے. زمین پر بیٹھے بھی نہیں آپ بس اوپر بیٹھے. تو میں نے وہ ڈاکٹر کی موجودگی میں مفتی فضیل صاحب سے رابطہ کیا ہم نے. پھر مفتی فضیل صاحب بتائی کیفیت. انہوں نے بولا ڈاکٹر سے بات کروا دیں میری. ڈاکٹر بھی موجود تھے ان سے بات کروائی. ڈاکٹر سے مفتی صاحب نے سمجھا مسائل کہ کیا کیا تکلیف ہو سکتی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے وغیرہ. پھر یہ مفتی فضیل صاحب مطمئن ہوئے تو پھر مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں بیٹھ کر نماز پڑھیں کرسی پہ. تو یہ میں اپنا یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ تاکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب ملے کہ یہ نمازوں کے معاملے میں یا دینی معاملے میں ہر ایک پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر کتنا ہی ماہر ڈاکٹر ہو لیکن وہ ہے ڈاکٹر عالم نہیں ہے. شریعت عالم بتائے گا اور دوا ڈاکٹر تجویز کرے گا. تو اس لیے عالم مائنس نہیں ہو سکتا. ہمارے معاملات میں ہمارے ہر معاملے میں عالم کی سرپرستی ضروری ہے. شادی کرنی ہے ایون منگنی کرنی ہے
کوئی دعوت رکھنی ہے شادی کی, کوئی تقریب کرنی ہے, چاہے کوئی میت ہو گئی اس کے کچھ رسومات ادا کرنی ہے, تو عالم سے رابطہ ہو کہ میں یہ کر لوں. ہمارے خاندان کا رواج ہے. اگر عالم و علم کا عالم, ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا, ہر مسجد کا امام عالم نہیں ہوتا. عالم دین ہو, مفتی اسلام ہو, تو مدینہ. تو وہ جس طرح مشورہ دیں, جس طرح مسئلہ ارشاد فرمائیں, اس پر عمل کریں گے تو دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہوں گی. باقی تو اپنے طور پر سارے لوگ اپنے ہی طور پہ کر رہے ہیں, جو سمجھ میں آتا ہے کر رہے ہوتے ہیں. سارے سے مراد اکثریت, کوئی عالموں سے پوچھتا نہیں ہے. اور پھر جو ٹھوکریں کھا رہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. گناہ پر گناہ ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. عالم ہوگا تو بچا لے گا, عالم ہو, عالم دین. صرف داڑھی والا, امامے والا یہ عالم ہو یہ ضروری نہیں ہے. عالم اور ہوتا ہے, اور داڑھی والا جس کو ہم عام طور پہ مولانا بولتے ہیں یہ اور ہوتا ہے. علماء کو بھی مولانا بولتے ہیں, کوئی حرج نہیں بولنا نہیں. لیکن ایک بات بولتا ہوں, دارالفتہ اہل سنت ماشاءاللہ ہماری رہنمائی کے لیے کام کر رہا ہے. اس کے نمبر بھی سنبھالنے چاہیے اپنے پاس, ضرورت ہے ان سے رہنمائی لے لی جائے فون کر کے. مزید وہ فرمائے کہ بھئی ہمارے دارالفتہ اہل سنت کی فلاں شاخ ہے آپ کے شہر میں, ادھر چلے جاؤ تو ادھر چلے جائیں. یا کراچی والوں کو تو مزے ہیں یہاں تو ماشاءاللہ. کراچی تو دلہن ہے, ہاں مطلب انہیں عروس البلاد, شہروں کی دلہن. تو یہ مطلب یہاں تو علماء ہی علماء ہیں, مفتیان کرام کی بھی ماشاءاللہ بڑی یعنی کہ تعداد ہے. تو رہنمائی ہم لینے والے بنے نا تو بات بنے. میں مفتی اعظم پاکستان کے, میں جب دعوت اسلامی بنی نہیں تھی, مفتی اعظم پاکستان بہت دور مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا مکان شریف تھا, اور یہ دن وہاں میں جاتا تھا. 10 12 کلومیٹر سفر کر کے بس میں کھڑے سفر کیے میں نے. بعض اوقات 2 بسیں بدلنی پڑتی تھی, تو میں جاتا تھا ان کے پاس, اور سوالات کرتا تھا, ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا, اور بہت بیٹھا ہوں ان کی صحبت میں. اور جو میں مسائل میں یہ جو بتا رہا ہوں کر رہا ہوں, ان میں سمجھو کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کی بھی مطلب یعنی کہ سمجھو کہ اس میں فیوز و برکات ہیں الحمدللہ. اللہ ان کو غریق رحمت کرے, بے حساب مغفرت کرے, اور ان کو آقا کا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یعنی کہ پڑوس نصیب کرے. میرے بہت اچھے مطلب یعنی کہ اب یہ کہ میں باقاعدہ شاگرد نہیں تھا جیسے کو کتابیں پڑھتے ہیں اس طرح کا نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے استاد تو ہوئے میرے. ایک بات بھی کسی نے سکھا دی تو وہ استاد ہوتا ہے. تو یوں کوشش کرنے سے, ایک مسئلہ میرا اٹکا ہوا تھا, ایک بار وہ مسئلہ مجھے مفتی صاحب نے حل کر دیا. میں نے پوچھا تو اتنی خوشی ہوئی ہے مجھے اس مسئلے کے حل ہونے سے کہ میرے پاس جتنے بھی تھے نا اس وقت ساتھ, میں نے کہا آج میں تم سب کو کھلاؤں گا پلاؤں گا, یار میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. تو پھر میں نے ان کا, میں کلکال آدمی, پیسے تھوڑی ہوتے تھے, تو وہی چائے پانی سموسے کو جن کو اور جو بھی ان دنوں ترکیب ہوتی تھی ہوٹل میں لے جا کر میں نے ان کو بٹھا کے عیسائی بھائیوں کو کھلایا تھا. یہ میری ماضی کی ایک سنہری یاد ہے. مسئلہ حل ہوا تھا میرا. اب یہاں مدنی مذاکرے میں 1000 مسائل آپ کے حل ہوتے ہوں گے. کبھی اس شکران میں مدنی قافلے کی ترکیب کی ہے کہ آج تو میرا بھائی فلاں مسئلہ حل ہو گیا, اب تو 3 دن پکے مدنی قافلے میں فلاں تاریخ, ہاں بھائی دارالسنہ والے آج میرا مسئلہ حل ہو گیا, میرا نام لکھ لیجئے اور مجھے بھیج دیجئے 3 دن کے لیے. اچھا 12 دن کے لیے مدینہ جتنا شہد ڈالو گے میٹھا ہوگا. 1 ماہ یا مرحبا, 12 ماہ جی آیا نو. تو یوں مطلب زیادہ ہونا چاہیے نا رائے خدا میں. تو یہ شکرانے میں کہ کسی نے کیا نہیں کیا ہو تو اب یہ کہ اب چلو مدنی قافلے میں سفر کی نیت دے کرے, جن کے لیے یہ کئی مسائل ہیں جو نئے معلوم ہوئے یہاں کر, تو فی مسئلہ ایک مدنی قافلہ مدینہ ہو جائے گا. آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا, میرے آقا کی دکھیاری امت کا بھی بھلا ہو جائے گا, مسجدیں اور آباد ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیکن اب اتنی قربانیاں دیکھو.
ये हाथ उठा रहे हैं कि भाई अब ये लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मदनी मुज़ाकरे में कितने मसले आपके हल हुए, ये याद भी नहीं होगा ना। लिस्ट बनाए, फी मसला एक मदनी काफिला, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हाजी याफुर खड़े हो गए भाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शोभा प्रोफेशनल्स के भी इस्लामी भाई यहाँ कोशिश कर रहे हैं, फैदान मदीना में जमा है। शोभा प्रोफेशनल्स के भी इनका भी तरबियती इज्तिमा जारी है। सुनो तो बरा, इनके भी ये निगरान और जिम्मेदारान की हम मदनी चैनल पे देख रहे हैं। इनसे भी अभी तो इनका जिक्र बराह रास्त भी हो रहा है आपके सामने, तो इनकी तरफ से भी अगर मदनी काफिलों की तरकीब बन जाए और अदा तौफीक दे तो एक काश के आने वाले माह रमज़ान में पूरे महीने के इत्तिकाफ हो जाए तो क्या बात है मदीने की। सुभान अल्लाह। यार ये बात करते हैं दिल जोर से धड़क जाता है जैसे यार यूं नहीं कि रमजान आ रहा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। तो एतिकाफ का आपने तस्करा किया तो मजा आ जाता है माशाअल्लाह। तो ये प्रोफेशनल जो बैठे हुए हैं, खुसूसन कुर्सी नशीन, हाँ ये इनके नहीं ये नीचे ऊपर सारे बड़े मेहरबान साहिबान हैं। ये अगर सफर करते हैं ना तो नीचे वाले भी इनके पीछे चलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नहीं ये भी हमारा सरमाया है यार अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब मदनी काफिलों में सफर करें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। ये मजलिस उम्मत का बेड़ा पार होगा, पहले आपका भी तो बेड़ा पार होगा ना। मजलिस को चाहिए कि कोई ऐसी तरकीब बन जाए कि ये जैसे फरवरी का महीना जारी है, रजबुल मुरज्जब का महीना जारी है, इसी महीने में कोई ऐसा हो कि जैसे कि फैज़ान मदीना में जमा हो गए, लाहौर में जमा हो गए वगैरह वगैरह, तो कुछ ऐसा होना कि माशाल्लाह ये इतने इस्लामी भाई 3-3 दिन के मदनी काफिलों में सफ़र कर गए। काश अगर ये हमारे इदारों से और हमारे ऑफिस वगैरह से सब जगह से शुरू हो जाए तो मदीना मदीना हो जाए, मदनी काफिलों में रेल पेल हो जाए और धूम मच जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबियों व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज हाँ भाई, प्रोफेशनल साहब भाइयों की तरफ से क्या तरकीब बनी? कुछ हाथ तो उठे थे और कुछ मुस्कुराते चेहरे नजर भी आ रहे हैं। अतर भाई वहां तो याफुर भाई खड़े हो गए। हाथ उठे, दिल उठे तो बात बनेगी। दिल उठे फिर बंदा उठे। सुभान अल्लाह। ये सही इंशाअल्लाह ये जब ये सब उठेगा, पहले उठता है, दिल बाद में उठता है, बाद ये सब उठता रहे तो इंशाअल्लाह भी दीनी काम भी और उठेगा। मतलब सोबान भाई भी खड़े हो गए। जैसे मुराद है कि नियत बने, पर नियत बने तो हाथ उठे और बंदा उठे। अगर नियत नहीं बनती तो हाथ उठाएंगे तो फिर गुनाहगार होंगे। अगर ये इज़हार करने के लिए कि मैं सफर करूंगा और दिल में यूं कौन करता है यार अब नहीं करूंगा तो लेक्चर सुनना पड़ेगा, उठा लो ना हाथ यार, जान छूट जाएगी। हाँ जान नहीं छूटेगी, जान फंसेगी। हाँ आखिरत में फंस सकती है ना जान। तो झूठा वायदा नहीं करना है। अगर 100 मरतबा आपका दिल बोलता है और 100% आप श्योर है कि मुझे मदनी काफिले में भाई फुला तारीख को सफर करना है, तो हाथ उठाकर नियत का इज़हार करें और जाकर दारुस सुन्ना से राब्ता करें, नाम लिखवाएं। हुजूर यहाँ तो हजरत मौला कायनात मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु, इन सब के इशारे सवाब की नियत हो सकती है कि इन सब की बारगाह में सवाब हासिल करना है और मदीना मदीना हो जाएगा। ये खास महीने में तो इन तीनों का जिक्र हम कर ही रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वे काफी तैयार तो हो गए। अच्छा ये आलमी मंदी मगर फैदान मदीना में हुजूर अगर सबको इजाजत अता फरमा दें कि अगर ये सारे के सारे नियतें करते हो, खाली मजलिस के शोबे के इस्लाम भाई क्यों ये सारे उठेंगे ना, समझ ये आप खड़े तो कर देते हैं, आपको मसलियत नहीं पता। इनमें फिर जो मेरे से सुस्त होते ना तो फिर वो बाद में वापस बैठते नहीं है, वो दरवाजे की तरफ चल पड़ते हैं। तो इनको बैठे बैठे हाथ उठाए ना, मेरा ख्याल इसमें आफियत ज्यादा है।
تاکہ واپس ہے نہ پھر نفس ہے نہ شیطان ہے بولا چلو چلو یار چلتے ہیں یار. تو ماشاءاللہ سارے نیت کرے ہیں جو پروفیشنل ہیں جو نہیں ہیں سب رجب شریف میں کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ. پھر ہر مہینے کی نیت بھی ساتھ میں ہو جائے نا, ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر ہونا چاہیے, کم از کم 3 دن. ماشاءاللہ الکریم, مرحبا مرحبا, سبحان اللہ. ڈریس یعنی لباس انسانی شخصیت کا ایک بہترین آئینہ ہے. مختلف لوگ مختلف کلر کے ڈریسز پہننا پسند کرتے ہیں. بعض لوگ لائٹ کلر کے ڈریس پہنتے ہیں, بعض لوگ ڈارک کلر کے ڈریس پہنتے ہیں. کچھ پڑھے لکھے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کالا, نیلا اور زرد یعنی بلیک, بلو اور اورنج کلر کے کپڑے پہننے سے انسان مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر کسی شخص کو بخار ہو یا کسی بچے کو بخار ہو تو اس شخص یا بچے کو لال کلر یعنی ریڈ کلر کا ڈریس نہیں پہننا چاہیے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس طرح اگر بخار والے شخص کو یا بچے کو ریڈ یعنی لال کلر کا ڈریس پہنا دیا جائے تو بخار اور تیز ہو جائے گا. ہے نا حیرت کی بات. تو ہم حضرت سے ہی پوچھتے ہیں, پلیز بتائیے گا کہ کیا یہ مخصوص کلر کے ڈریسز پہننے سے مصیبت آ سکتی ہے؟ اور طبیعت کی خرابی ڈریسز کے کلر پر ڈیپینڈ کر سکتی ہے کیا؟ پلیز رہنمائی فرما دیں اور ہمیں بتا دیں کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ. اللہ اللہ, ماشاءاللہ. یہ رنگوں کے اپنے اثرات بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ سبز رنگ, یہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ سبزہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے. اسی طرح سمندر کا پانی جو سبز, دور سے سبز نظر ہے, اس کو دیکھنا, اس کے بھی فوائد. سبز گھاس کو دیکھنا, اس کے بھی فوائد ہیں. اچھا, کالے جوتے پہننے سے غم آتا ہے, اور پیلے جوتے پہننے سے وہ خوشیاں آتی ہیں, بڑھتی ہیں. اس طرح کے بھی مطلب اقوال بزرگوں کے, مولا علی کی طرف منسوب ہے یہ قول, جو کالے جوتے اور پیلے جوتے کا میں نے عرض کیا. تو یہ رنگوں کے اپنے اپنے اثرات بھی ہیں. مطلب یہ مطلقاً نہیں کہہ سکتے کہ کسی رنگ کا کوئی اثر نہیں ہے. البتہ یہ غلط ہے کہ وہ پہننے سے مصیبتیں آتی ہیں. مصیبتیں آنا اور چیز ہے. یہ بدشگونی معلوم ہو رہی ہے کہ فلاں رنگ کا یہ پہنے گا نا, یہ مریض لال رنگ کا, تو اس کا مطلب ہے کہ باپ مر جائے گا, یا اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا, تو اس کا مالی نقصان ہو جائے گا. تو یہ سب غلط ہے. اس کا کوئی مطلب کانسیپٹ نہیں ہے, یہ غلط تصور ہے. سبزہ دیکھنے والی جو ہے نا وہ سبز رنگ دیکھنے والا جو ہے وہ, جی سبز رنگ دیکھنے والا جو ہے وہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بھی نقل کی ہے کہ سبز رنگ کو دیکھنا یہ آنکھوں کو تیز, جلا بخشتا ہے, آنکھوں کو تیز کرتا ہے, نظروں کو تیز کرتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جی جی. تو یوں سبز رنگ اور سبز گنبد, اس کو دیکھنے سے کس کا دل خوش نہیں ہوتا ہے؟ ہر کو آئے تو صحیح, نہیں دیکھنا, اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے جس کو سبز گنبد دیکھ کر جس کا دل خوش نہیں ہوتا, تو ہمیں اس کو نہیں دیکھنا. تو یوں سبز گنبد, سبز رنگ ہے نا, تو یوں اور بھی اپنی اپنی پسند کے رنگ ہوتے ہیں لوگوں کے. کسی کو کسی رنگ میں زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے, کسی کو کسی رنگ میں. میں حتی الامکان سفید لباس پہنتا ہوں, مجھے سفید لباس پہ مزہ آتا ہے. اور حدیث سے بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر سفید لباس پہنا, اور بہار شریف میں بھی لکھا ہے کہ خصوصاً عبادت میں, نمازوں میں سفید لباس ہو تو یہ بہتر ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اپنی اپنی پسند ہوتی ہے.
بہتر یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی سفید لباس پہنے جس کو کوئی اور رکاوٹ نہ ہو. اور اگر رنگ پہننا ہے تو دعوت اسلامی میں تو یہ ہماری ترغیب ہے کہ پھر لائٹ کلر ہو. ایک دم ڈارک جو ہے نا، یہ جب شروع میں یہ رنگوں کے معاملات ہوئے تھے امام کے اور اس کے تو اس پر یہ ترغیب دی تھی کہ پھر لائٹ کلر جو علماء پہنتے ہیں. خیر میں نے جو علماء دیکھے نا اپنے دور میں، جب میں آنا جانا ہوتا تھا دعوت اسلامی نہیں تھی تو مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا رنگین کپڑوں والے بزرگ علماء. عام طور پہ یہ وائٹ لباس پہنتے تھے اور بالکل سادے. اب خیر وہ ذرا دور تبدیل ہوا ہے، پھر عمروں کے بھی تقاضے ہوتے ہوں گے، لیکن طلبہ بھی سادے. اس دور کے طلبہ سادے لباس. اب تراش خراش ٹپ ٹاپ عروج بام پر ہے. ماڈرن جو ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں سے ترغیب لیتے ہوں گے کہ ہاں یار یہ بھی صحیح ہے. خیر تو اسی طرح جو مذہبی طبقہ ہے نا وہ اگر سفید پہنے یا کم از کم لائٹ کپڑے پہنے، سفید امامہ باندھے یا پھر لائٹ رنگ کا امامہ باندھے، مناسب مشورہ. ویسے جس رنگ کو شریعت نے منع نہیں کیا اس کو بھلے آپ پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اپنا انڈیا میں نرس کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ سارے نعت سفید لباس میں بیٹھے ہوئے یار، کمال ہو گیا ہے. نعت خوانوں کو چھپا دیا ہے، سارے سفید لباس سفید امامہ. اب اگر یہ ہر نعت خوانی میں ایسے ہی جاتے ہیں تو مرحبا 100 کروڑ مرحبا. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے بابا جان، ایک مرتبہ ایک بازار ایک مارکیٹ کے اندر تقسیم رسائل کی رسالے ایک اسلامی بھائی نے اپنی دکان پہ رکھے اور پھر اس رسالے کو انہوں نے اپنی خاتون کو بطور تحفہ دیا، وہ لے کے چلی گئی. پھر بعد میں کسی اور وقت وہی خاتون اس دکان پہ دوبارہ تشریف لائیں اور اب وہ با پردہ تھی. اور پھر انہوں نے دکاندار کو یاد دلایا کہ آپ نے مجھے ایک موقع پر ایک رسالہ دیا تھا، پہلے میں جب آپ کی دکان پر آئی تھی تو بے پردہ تھی، لیکن آج الحمدللہ اس رسالے کی برکت سے میں با پردہ ہو گئی ہوں. پیارے بابا جان، یوں تو اس دکاندار پہلے رسالے رکھتے تھے لیکن آج کل یہ رجحان بہت کم ہو گیا ہے، تو آپ دکاندار اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کچھ ارشاد فرما دیں اور مزید اس کے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور ہمیں نیکی کی دعوت میں ہم کس طرح حصہ لے سکتے ہیں. پاپا اس کے لیے بھی کچھ ارشاد فرما دیں تاکہ ہمارا ذہن بن جائے اور ہم اپنی دکانوں پر رسالے رکھیں اور پھر لوگوں کو تقسیم بھی کریں. ماشاء اللہ. رسالے دینے سے بانٹنے سے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں ایک ماضی کی یاد شیئر کرتا ہوں. میں پاکستان کے باہر کسی اور ملک میں تھا تو وہاں ایک نوجوان سے کسی نے مجھے ملوایا، میرے پاس لے آئے تھے اس کو. آیا بیٹھا میرے پاس تو پھر اس کا قصہ بتایا کہ یہ بیچارہ پڑھا ہوا بھی نہیں تھا، ان پڑھ تھا. بتایا کہ یہ گجراتی میں ایک لفظ ہے چیل جھڑپ، اور یہ چیل جھڑپ ہے. چیل جھڑپ تھا یعنی عورتوں کے پرس سائیکل سے یا اسکوٹر سے لے کے اڑا کے بھاگ جانا. یہ اس کا کام تھا، بٹوے چھین لینا، یعنی مطلب ایک ڈاکو، ایک طرح کا ڈاکو ہی ہوا نا. تو یہ مطلب ایسا تھا. تو اس کو کسی نے مطلب یا جس نے جو لایا تھا اسی نے اس کو ایک رسالہ دیا. اب اردو میں نہیں تھا رسالہ، وہاں کی زبان میں تھا. تو وہ یہ پڑھنا نہیں جانتا تھا. یہ تھا کفن چوروں کے انکشافات، شاید یہ رسالہ تھا. تو یہ اس کو مطلب اس نے اپنی ماں کو دیا یہ رسالہ کہ ماں یہ مجھے پڑھ کے سنا. ماں جانتی تھی پڑھنا. ماں نے پڑھ کے اس کو سنایا. اب اس کا دل کھا گیا چوٹ. اس نے یہ سارے دھندے چھوڑ دیے الٹے سیدھے. یہ آ گیا لائن پہ. بہرحال یہ کہ یہ رسالے کی یہاں بات چلتی. رسالے بعض اوقات ایک ایک رسالہ پڑھ کے لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں. یہ یہاں بھی جو مجھے سن رہے ہیں ان میں بھی کچھ ایسے ہوں گے جن کی ایسی مدنی بہاریں ہوں گی کہ سب سے پہلے رسالہ پڑھا ہوگا اور پھر یہ دینی ماحول میں ایڈجسٹ ہوئے ہوں گے. تو یہ رسالے تو بانٹنے چاہیے اور
दुकानों पर भी अपना बजट बनाएं कि मुझे माहाना इतनी रकम के रिसाले बांटने हैं। तो मकतबुल मदीना ने बड़ी सर्विस अपनी रखी है, फ्री सर्विस है। आप फोन करें, आप तय कर लें उनसे कि हर महीने मुझे इतने रिसाले दे दो, तो ये आपकी दुकान पे पहुंचा देंगे, आपको धक्का भी नहीं होगा लाने के लिए। कौन कौन रिसाले चाहिए वो भी इनको बोल दो, ये वो आपको पहुंचा देंगे, किताबें पहुंचा देंगे, जो बोलोगे वो पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरह सब दुकानदार जो हैं, कारखानेदार, दुकानदार, अस्पतालों वाले मरीजों को दें, क्लिनिक वाले डॉक्टर हैं मरीजों को दें, हकीम साहिबान भी रखें, और ये जितने भी मतलब ये कारोबारी लोग हैं इसको रखें और बांटे इसको। इंशाअल्लाह इससे भी उम्मत का बड़ा भला होगा और लोग इसको पढ़ेंगे। तकसीम रसाइल ये एक मजलिस भी बनी हुई है, इसकी दावत इस्लामी का एक शोबा है, तो उससे भी रब्ता करके आप इनसे भी तरकीब बना सकते हैं कि इनको अपनी दुकान पर रखें, या जिनकी दुकान नहीं है तो वो इनको खरीद कर, या इनको कोई ऐसी तरकीब हो कि ये खरीद लें, मालियात को जमा करवा दें कि भाई इतनी रकम हम लंगर ये तकसीम रसाइल में जमा करवाते हैं, और ये बंटवा देंगे। तो अपने मदनी काफिले तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में चलते ही रहते हैं ना, तो मदनी काफिले के ईसाई भाई भी ले जाते हैं रिसाले, तो ये वहां जाकर अपने हिसाब से बांटेंगे। इसमें गरीब अमीर का नहीं होता, ये बांटेंगे। ज़कात नहीं देनी है, साफ पैसा देना है। तो ये इंशाअल्लाह माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, गौस पाक के हिसाब के लिए, इसाले सवाब के लिए, गरीब नवाज का महीना है रजब शरीफ, तो इनके इसाले सवाब के लिए, गरीब नवाज के, इमाम जाफर सादिक के इसाले सवाब के लिए, इसी तरह सैयदना अमीर मुआविया का दिन आ रहा है, इनके इसाले सवाब के लिए, मौला अली का जश्न विलादत आ रहा है, इनके इसाले सवाब के लिए। इन मौके पर जो हमारे आते हैं मौके या इवेंट जिसको शायद बोलते हैं आप लोग, तो इस मौके पर भी इसाले सवाब किया जा सकता है। अम्मी की बरसी आई, दादा जान की बरसी आई, भले ना 50 साल हो गए, 20 साल को इसाले सवाब तो हो सकता है। तो इनके हिसाब से आप बांटते रहें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। दोनों जहां में आपको इंशाअल्लाह इसका अजर मिलेगा। हुजूर अगर दुकानदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि जो दुकानदार या जिन जिन जगहों का आपने फरमाया वो हैं, या जिनके यहाँ शादी है, निकाह का खाना है, या वलीमे का खाना है, या कोई मंगनी वगैरह का सिलसिला होता है तो दावतें होती हैं, इसी तरह मौत मैयत के ताल्लुक से जो कुछ है जो आप बयान फरमा रहे हैं, अगर इन तमाम जगहों पर बास जगह तो वो हैं जैसे हज़ार लाखों रुपए दावत पे खर्च होते हैं, तो ये 10, 15, 20, 25, 50 हज़ार रुपये का बस्ता मक्तबुल मदीना का लगा लेते हैं। इस्लामी बहनों में भी लग जाता है और इस्लामी भाइयों में भी लग जाता है। तो माशाल्लाह इससे ये मेज़बान की तरफ से माशाल्लाह आने वाले मेहमानों को ये रसाइल दे दिए जाते हैं, तो इसका भी एक बड़ा सिलसिला होता है जो मक्तबुल मदीना से तरकीब बनाते हैं, लग भी रहे हैं बाज़ जगहों पर। तो अर्ज़ ये है कि ये इस तरह जो भी तकसीम रसाइल या इस तरह मक्तबुल मदीना के रिसाले लोगों तक पहुँचाना, आशिक रसूल पहुँचाने में जो अपना हिस्सा मिला रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तरगीब दिला रहे हैं, इन सब के लिए कोई ऐसी इज्तिमाई दुआ हो जाए ना, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मदीना मदीना हो जाएगा। माशाअल्लाह खुशी गमी के मौके पर, शादी पर, मैयत पर, तीजों पे, चेलुम पर, वलीमे पर मकतबतुल मदीना से रब्ता करें, खुद किताबें पहुंचा देंगे, खुद मकतबतुल मदीना का आपके यहाँ बस्ता भी लगा लेंगे ये, और खुद बांटेंगे भी। बजट आपने तैयार करना है और रकम आपने पेमेंट करनी है, बाकी ये काम इंशाअल्लाह कर देंगे। तो मेहरबानी करके ये जरूर करें। कोई तकरीब हमारी, चाहे मतलब यानी कि वो कोई भी हो, तकरीब गम की हो, खुशी की हो, इसमें रिसाले का बस्ता लगना चाहिए। ये नेकी की दावत, तो थोड़ी रकम खर्च करने पर आपका इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। या अल्लाह पाक, जो कोई अपनी खुशी गमी के मौके पर अपने यहाँ मकतबतुल मदीना के मुफ्त रसाइल बंटने के लिए, तकसीम करने के लिए बस्ता लगाए, या इसके लिए किसी को तैयार करे, उसको उसका जेब हमेशा, उसकी जेब हमेशा भरी रहे, और उससे पहले उसको मौत न देना जब तक ख्वाब में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना कर ले। इसको हाजी बना दे और मदीने का मुसाफिर बना दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने जैसे बड़ी प्यारी तरकीब दिलाई कि आप इस तरह भी सूरत बनाए। माशाल्लाह हमारे मदनी काफिले सफ़र करते हैं और रिसाले ले जाएंगे, तो आप सोचिए कि मेरे पास जो 2021 की कारकर्दगी मिली थी
مختلف مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کی 2021 میں تقریباً 5.5 لاکھ سے زیادہ عاشقان رسول نے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے. آپ سوچئے اتنی بڑی تعداد ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کر رہی ہے. اگر یہ عاشقان رسول اپنے ساتھ یہ مقتۃ المدینہ کے رسالے لے کر جائیں اور جہاں جہاں گاؤں اور جگہ جگہ جا کر یہ تقسیم کر لیں تو آپ سوچئے کہ یہ کہاں تک علم دین کا نور پہنچے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آیامین آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ ماشاءاللہ یہ ہمارے مکتبۃ المدینہ کے جو شعبے کے اسلام بھائی ہیں یہ ایک بڑا پیارا انداز اختیار کرتے ہیں کہ مختلف رسالوں کا یہ پیکیج بناتے ہیں اور کچھ اس میں ٹوٹل میں کچھ ڈسکاؤنٹ بھی شامل کر کے یہ ماشاءاللہ 7 رسالوں کا یہ پیکیج ہے اور صرف 100 روپے کا. اور فیضان معراج اس کا نام بھی رکھا ہے. تو اس میں 7 رسالے موجود ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے تو شاید یہ 10 روپے سے کچھ اوپر پڑے گا، لیکن یہ رسالے الحمدللہ کون سے اس کی بھی لسٹ ہے اور ریٹ بھی اس کے لکھے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ یہ پیکیج جو ہے اس کے بھی آرڈر دے سکتے ہیں کہ یہ پیکیجز جو ہے وہ کسی قافلے والے کو اگر دے دیں تو وہ مختلف رسالے تقسیم کر دیں گے. تو اس طرح سے مدنی چینل کے ناظرین آپ ان نمبرز پر جو ہے وہ ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں. آپ اگر منگوانا چاہتے ہیں تو ہمارے اسلام بھائی آپ کی ایڈریس پر جو ہے یہ پہنچانے کی بھی ترکیب میں بنائیں گے. شعبہ تعلیم والوں سے درخواست کروں گا. ہمارا ماشاءاللہ اچھا شعبہ تعلیم اور فعال ایکٹیو شعبے میں سے ہمارا یہ شعبہ تعلیم جو اسکول کالج یونیورسٹیز اور دیگر جو پرائیویٹلی جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے اس میں دینی خدمات کر رہے ہوتے ہیں، دین کی دعوت عام کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. میری ان سے بھی ایک درخواست ہے کہ مختلف کالج اسکول یونیورسٹیز اور اس طرح تعلیمی اداروں میں باقاعدہ ایک بک سٹالز لگتے ہیں، ایک پری پلان لگتے ہیں، ایک اناؤنسمنٹ کے ساتھ لگتے ہیں کہ جناب مقتۃ المدینہ کا یہاں پر لگے گا اسٹال. اس کی بھی جتنی زیادہ ترکیب ہو، بلکہ سال کا اس کا پورا ایک اسکیجول بنا ہوا ہو، جدول بنا ہوا ہو کہ ہمیں پورے سال میں اتنی جگہوں پر لگانا، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو پہلے سے ایڈوانس پریپریشن کرنی پڑے گی. ان کی جو انتظامیہ ہے ان سے بات کرنی پڑے گی. مقتۃ المدینہ کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. اللہ نے چاہا اگر یہ آپ نے سلسلہ رکھا تو امید کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی اس سے دین کا علم دین کو فروغ حاصل ہوگا، کیونکہ یہاں تعلیمی اداروں میں بھی اس طرح کا لٹریچر پڑھنے لینے کی دلچسپی ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو ویسے پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ان کی تو فیلڈ اسٹڈی کرنا ہے اور بک ریڈنگ کرنا ہے. تو زیادہ تر کیونکہ جا کر کتاب لینے کے لیے کوئی صورت بعض اوقات نہیں بنتی، تو عام طور پہ بھی ان اداروں میں بک فیئر وغیرہ یا اس طرح کے بک سٹالز وغیرہ لگتے ہیں. تو الحمدللہ ایک بہت زبردست کتابوں کی ایک ترکیب ہے مقتۃ المدینہ کی. تو ماشاءاللہ تفاسیر بھی ہیں، حدیث کی کتابیں بھی ہیں، فقہ کی کتابیں، تصوف کی کتابیں ہیں، واقعات سٹوریز کی کتابیں ہیں. اس طرح چھوٹی اسکولز ہوتی ہیں جو پرائمری ہوتی ہیں یا ایسے تھوڑی بڑی ہوتی ہیں، اس میں بھی بچوں کی جو ہمارے مقتۃ المدینہ کتاب المدینہ العلمیہ نے ماشاءاللہ کہانیاں جو شائع کی ہیں، جاری کی ہیں، یہ ہیں. اسی میں آپ چاہیں تو سوشل میڈیا کو بھی آن بورڈ کر سکتے ہیں شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی، کہ وہ بھی آن بورڈ ہوں تاکہ موبائلز کے اندر اپلیکیشنز کو آئی ٹی کو بھی آن بورڈ کیا جا سکتا ہے، تاکہ ان کے موبائلز میں جو ہماری اپلیکیشنز ہیں یا ہمارا جو دیگر اس طرح کا جو مواد یا مٹیریل ہے وہ ہم ان کو دے سکیں، میموری کارڈز وغیرہ کے ذریعے ہم کام کر سکیں. تو یہ ایک کام کرنے کا یہ بھی ایک ہے، اور ماشاءاللہ ایسا نہیں کہ نہیں ہے، مگر اس کو اور مزید انہینس کریں گے، بڑھائیں گے، اور اس کی پوری ایک کارکردگی بنے گی. اور اس ماہ کتنا ہوا منتھلی بیس پر کارکردگی کا جمع ہوتی رہے، اس کی ایک الگ سے پراپر ایک ایکٹیو مجلس کا ایک بن جائے حساب، تو امید اللہ نے چاہا تو اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. امیر سنت نے ماشاءاللہ شادی بیاہ کے موقع پر جو مقتۃ المدینہ کے اسٹال بستے لگانے کے تعلق سے ترغیب بھی دی، دعا بھی دی. تو اس میں بھی میری درخواست ہے جن آج اس وقت جو سن رہے ہیں آئندہ سنیں گے کہ آپ کے یہاں ہونے والی شادی، نکاح کی دعوت، ولیمے کی دعوت یا دیگر جو دعوتیں آپ کے یہاں ہو رہی ہوتی ہیں، ان سب میں آپ کی ایک بنی ہوئی ہے پلان. لاکھوں روپے دعوتوں میں ہمارے عموماً خرچ ہوتا ہے. تو اللہ نے جتنی آپ کو توفیق دی ہے، 12,000 لے لیں، 25,000 لے لیں، 26,000 لے لیں، کم زیادہ اور لے لیں، 1,00,000 1.5 لاکھ لے لیں، تو جو بھی آپ اللہ توفیق دے تو اس کے حساب سے مقتۃ المدینہ سے رابطہ کریں. یہ خود ہی
کتابیں لے آئیں گے، رسالے لے آئیں گے، یہ خود ہی وہاں ٹیبل وغیرہ آپ ان کو انتظام کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ڈیکوریشن تو آپ کو دینا پڑے گا، ٹیبل وغیرہ وہ خود ہی لے لیں گے، خود ہی رکھ دیں گے، آپ کے مہمانوں کو دے دیں گے. اسلامی بہنوں میں الگ سے بستہ لگ جائے، اسٹال لگ جائے، جو ہماری اسلامی بہنیں آ کر وہ لگا لیں گی، اور آپ کی طرف سے آپ کے مہمانوں میں یہ رسائل وغیرہ تقسیم کر دیے جائیں گے. تو میرے تمام نگران، ذمہ دار، عاشقان رسول، عاشقان خواجہ، عاشقان صحابہ اور اہل بیت جتنے بھی دیکھ اور سن رہے ہیں اس میں لیں. اسی طرح جو خوشی و غمی میں آپ کے یہاں موقع آپ کو لگتا ہے کہ یہاں یہ ہو گیا تو ان کو ترغیب دلائیں. ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ مقتوۃ المدینہ یہ آپ کے پاس انشاءاللہ یہ خدمت لے کر تشریف لے آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے خاص کر دو شعبہ جات کو آپ نے فوکس کیا، شعبہ تعلیم کو اور ہمارے مجلس رابطہ برائے تاجران کو. تو مجلس رابطہ برائے تاجران کے ہمارے ندیم بھائی نے اپنا جو ٹارگٹ لیا تھا کہ ہم 52,000 کتابیں جو ہے وہ نماز کا طریقہ، تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پورا کر لیا. ماشاءاللہ. اور یہ جو آپ نے امیر سنت جس طرح اعلان فرمایا مارکیٹوں کا، تو کہا کہ پراپر ہم نظام بنا کر دکانوں پر رکھوانے کی ترکیب بنائیں گے. یہ شعبہ ہے جو ہمارے ڈاکٹرز کا جو باقاعدہ شعبہ ہے ان کو بھی اس میں مطلب سارے شعبہ ٹارگیٹس پر تعلیم کام کے ہوں گے. عبدالوہاب بھائی کا میسج آئے ماشاءاللہ، وہ بھی ڈاکٹر کا شعبہ الگ ہے اپنا نا، حکیم ڈاکٹر جیسا شعبہ الگ ہے، وکلاء کا شعبہ الگ ہے ہمارا، ججز کا شعبہ الگ ہے. تو جتنے بھی اس طرح کے شعبے ہیں وہ یہ بہت بڑی خدمت ہے علم دین کی. ایک دین کا کام ہوتا ہے، لٹریچر عام ہوتا ہے. اب میگزین وغیرہ بھی لوگ پہنچاتے ہی ہیں نا، تو ہم انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ اس طرح کی ترکیبیں بنائیں گے تو میرے رب نے چاہا تو علم دین کو اور فروغ ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. FGRF کے حوالے سے ہم آپ کو ایک پیکیج دکھا رہے ہیں اور اس کے فوراً بعد ہم ایک آپ کو ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے. کل کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے. دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF پلانٹیشن الحمدللہ دھوم دھام سے شجرکاری ہو رہی ہے. یاد رہے کہ شجرکاری سال میں 2 بار ہوتی ہے، ایک اگست میں اور ایک فروری میں. اب فروری آ چکا ہے اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں شجرکاری کی الحمدللہ کاوشیں جاری ہیں. لیکن آئیے جو پہلے شجرکاری دعوت اسلامی نے کی، FGRF نے کی، اس کا کیا نتیجہ نکلا، کچھ مناظر دکھاتے ہیں. درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ، گرمی کو روکے یہ دیتا ہے سایہ، اچھا کیا جس نے اس کو لگایا، دنیا دی کے فوائد کو پایا، صدقہ ہے اس میں نبی نے بتایا. درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ. میرے تمام عاشقان رسول جنہوں نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا ہے، ہم سب کو چاہیے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. انشاءاللہ پودا لگائیں گے، درخت بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ جیسے ہی ماہ رجب کی آمد ہوئی، روزوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا. پاکستان میں مختلف مقامات پر ہزاروں سحری اجتماعات کا سلسلہ ہوا. آئیے آپ کو ایک سحری اجتماع کے مناظر دکھاتے ہیں. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک. آپ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں. اٹھے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت
الحمدللہ عز و جل سحری اجتماع کا سلسلہ ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالخصوص رجب شعبان میں نفلی روزوں کی کثرت کرتے تھے. الحمدللہ عز و جل ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے. سحری اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی، بہت سکون ملا اور تہجد کی نماز با جماعت نماز ادا کی. اللہ کے فضل سے ہمیں بہت سکون ملا. میرا نام جہان زیب اختر ہے، میں راولپنڈی سے بلونگ کرتا ہوں. میں نے رجب کے مہینے میں پہلی دفعہ روزے رکھے مدنی ماحول میں آنے کی وجہ سے، اور انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آئندہ بھی رجب کے روزے رکھوں گا، داڑھی رکھوں گا، امامہ شریف بندوں گا. میں انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھوں گا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے رہوں گا. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب. اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو. ماشاء اللہ الکریم، ماہ رجب کی آمد پر امیر اہل سنت نے بھی ایک کلام مرتب فرمانا شروع کیا ہے، اور امید ہے کہ اس کے مزید اشعار بھی ہمیں ملیں گے اور نعت خوان سے ہم پڑھ کر بھی سنیں گے. چند اشعار جو میرے پاس ملے ہیں، آج نیت تھی کہ میں مدنی کے ناظرین کو بھی سناؤں. اللہ کا پیارا مہینہ آ گیا رجب، قلب و جگر پر چھا گیا ایک کیف سا عجب. سارے جہاں پر چھا گیا ابر کرم ہے اب. آیا رجب ماہ رجب پھر آ گیا رجب. ماہ رجب کا واسطہ سستی ہو میری دور، نفلی عبادت کر سکوں فرما کرم اے رب. رب کی عبادت کا رجب میں بیج بوئیے، اور کیجئے رو رو کے رب سے مغفرت طلب. افسوس مجھ سے افسوس مجھ سے نیکیاں کچھ بھی نہ ہو سکیں، کر مغفرت بہر رجب اے مصطفیٰ کے رب. تو یہ الحمدللہ امیر رسول کا کلام. امید ہے کہ کچھ اور مزید بھی اشعار ہو کر ہمارے نعت خوان کے زبان سے سن کر کچھ ریکارڈنگ ہوگی تو رجب شریف میں ہی ہم انشاءاللہ الکریم اس کو سنیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ہمیں ترغیب ملتی ہے، اور سننے اور پڑھنے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے. اس آنے والے ہفتے کو جو رسالہ پڑھنا سننا ہے، آئیے سنتے ہیں دعائے اتار. فرمان امام جعفر صادق، اللہ رب العزت نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا، اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے. اللہ پاک ہمیں دنیا کی محبت سے بچا. اللہم آمین. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ فیضان امام جعفر صادق پڑھ یا سن لے، اسے تمام صحابہ و اہل بیت کا سچا غلام بنا، اور اسے امام جعفر صادق کے پیارے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت میں شفاعت نصیب فرما. اللہم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزشتہ ہفتے ہمیں جو رسالہ پڑھنا سننا تھا وہ تھا عرش کا سایہ، جو ہمیں کارکردگی ملی ہے. آئیے اس کو ہم سنتے ہیں. یہ رسالے کی کارکردگی ہمیں موصول ہوئی ہے پاکستان میں. جو پچھلے ہفتے کا رسالہ تھا عرش کا سایہ، پاکستان میں اسلامی بھائیوں کے پڑھنے سننے والوں کی تعداد 15,11,143. پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 6,76,932. اوورسیز میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 29,436. اوورسیز میں اسلامی بہنوں کی تعداد 1,64,333. ٹوٹل لاسٹ ویک جو رسالہ پڑھا سنا گیا 23,81,844. اللہ پاک سب کا پڑھنا سننا قبول فرمائے. ناظرین سے جو سوالات ہوتے ہیں
آئیے ان کے سوالات و جوابات سنتے ہیں۔ سوال نمبر 1، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہند کی ولایت کس کی طرف سے ملی تھی؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ سوال نمبر 2، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حسنی سید ہیں یا حسینی؟ جواب، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ سوال نمبر 3، غریب نواز کا مطلب بتائیے۔ جواب، غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں کی مدد، ہمدردی اور غمخواری کرنے والا۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد شریف، گلستان جوہر کراچی، بنت مدثر راولپنڈی، بنت اللہ بخش اتاریہ ڈیرہ لایار، بنت محمد نواز سیالکوٹ، بنت حسین پٹھان خیرپور میرس، شمس لاڑکانہ، بنت محمد بخش سرگودا، بنت عبد القادر کراچی۔ تمام درست جوابات دینے والوں میں جو نام قرآن اندازی میں ڈرا میں نکلا ہے وہ ہے شمس لاڑکانہ۔ ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ، یہ جو میگزین ہے اس کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کرے ان کو 12 مہینے تک ان کے ایڈریس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کلر جو ہے وہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین سے جو مزید سوالات ہیں وہ بھی نوٹ فرما لیں۔ اسلامی بہن محرم کا نام و نمبر لکھیں۔ اسلامی بہن اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ اگلے ہفتے بلکہ منڈے، آنے والے منڈے کو اذان عشاء تک آپ ان سوالات کو ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مداح حبیب کن کا لقب ہے؟ سوال نمبر 2، کس صورت میں خوشامد کرنے کی اجازت ہے؟ نمبر 3، کون سے 3 جاندار ہیں جو آئندہ کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں؟ یہ سوالات آپ مزید بھی مدنی چینل پر ٹکر کے ذریعے چلتا جائے گا، آپ ان کو نوٹ کر کے ان سوالات کے جوابات ہمیں انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ روانہ کریں۔ نفلی روزے الحمدللہ امیر اہل سنت نے رکھنے کی ترغیب دلائی۔ 6 روزے، 4 روزے، 2 روزے رکھنے کی نیتیں پیش ہوئیں۔ 11 فروری تک جو ہمیں کارکردگی ملی، 6 روزے رکھنے کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی طرف سے 79,673، اسلامی بہنوں کی طرف سے 34,327۔ 4 روزے رکھنے کی نیتیں 1,25,459 اسلامی بھائیوں کی تعداد، اسلامی بہنوں کی تعداد رہی 18,755۔ 2 روزے رکھنے کی نیتیں 2,29,408، اسلامی بہنوں کی تعداد 33,983۔ ٹوٹل روزے رکھنے کی نیتیں جو 11 فروری تک ہمیں ملی 4,34,540، اسلامی بہنوں کی تعداد 87,065۔ ٹوٹل اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کی نیتیں جو ہمیں ملی ہیں 5,21,605۔ الحمدللہ جگہ بجگہ سحری اجتماعات کی بھی بہاریں ہیں۔ جو ہمیں کارکردگی 11 فروری تک ملی اس کے مطابق جو ہے سحری اجتماعات جو ہمیں ملے ہیں، جو مقامات وہ ہیں 24,772، جس میں جو شریک ہوئے وہ 2,58,674۔ اللہ پاک اس کوشش کو بھی قبول فرمائے اور اس میں شرکت کرنے والوں کو بھی بے حساب بخشش نصیب فرمائے۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔